آج ہم جس ادیبہ کو، جس دانشور کو، کالم نگار کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں، خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ 50 کتابوں کی خالقہ ہیں، محترمہ بلقیس ریاض صاحبہ۔ ان کے ساتھ ان کے نام آج کی یہ شام ہے، اور بڑی خوش قسمتی ہے کہ خواتین رائٹرز کے اندر ایک خوبصورت تعداد جو ہے سینئر رائٹرز کی وہ یہاں پہ موجود ہے۔ ابھی بہت سارے مہمان جو ہیں وہ راستے میں ہیں اور پہنچنے والے ہیں۔ سبھی محبت کے دیوانے ہیں، اور جو بلقیس کی محبت سے بچ نکلتے ہیں وہ رضا رومی کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اور میں ان کی فیملی میں سب سے زیادہ شیخ ریاض صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان، 7 ٹائمز وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی رہے، ان ایبسنس آف پریزیڈنٹ، کیونکہ چیف جسٹس تھے، اور وہ واحد چیف جسٹس جو کہ بالکل ہی متنازع نہیں ہے۔ بلکہ میں نے انہیں چھیڑ کے کہا بھی، میں نے کہا کہ آپ چیف جسٹس رہے ہیں تو آپ کو تو بہت کچھ آپ کا نظر آنا چاہیے تھا، تو انہوں نے کہا یہ تھی پلاٹ بھی میں نے بڑی مشکل لیا تھا اور یہ میں نے گھر بنایا۔ لیکن ان کا ایسٹ رضا رومی ہے، ان کے بچے ہیں، ان کی بیٹیاں جو بہت ہی لائق، اور پوری دنیا میں، اور بچوں کے بچے، ابھی مجھے فرید مل رہا تھا رضا کا بیٹا۔ تو یہ فیملی ساری کی ساری بہت گنی فیملی ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اتنا ہی کافی نہیں، ایماندار، دیانتدار، اپنے فن سے بھی سچے، اور بڑے بڑے عہدوں پر رہ کر جس طرح باپ نے اس عہدے کا فائدہ نہیں اٹھایا، اسی طرح بیٹے نے پورے پاکستان میں ڈی ایم جی میں آ کے، تو ایسی نوکری کو میں ریجیکٹ تو نہیں کہوں گی، لیکن چھوڑ دیا جس کے لیے لوگ خواب دیکھتے ہیں، تمنا کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی آرزوؤں کے، بڑی تمناؤں کے مسافر ہیں، اور دنیا بھر سے مخاطب بھی ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض نوکریاں چھوٹی ہوتی ہیں، لوگ ان سے بڑے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ خود چھوٹے ہوتے ہیں اور سیٹیں بڑی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ فٹ نہیں آ رہے ہوتے۔ باتیں ہوتی رہیں گی، احباب بھی آتے رہیں گے۔ ہماری خوش قسمتی کہ آج کی تقریب کی صدارت میری نہایت پسندیدہ شخصیت، میری ہی نہیں پورے پاکستان کی پسندیدہ شخصیت، جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر سانس ادب کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ ہم جب بھی انہیں درخواست کرتے ہیں، جب بھی کہتے ہیں آدمی صحیح ہو صحیح، وہ ضرور تشریف لاتے ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ملک کے ممتاز دانشور، ادیب، رائٹر، ڈرامہ نگار، شاعر جناب اصغر ندیم سید صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں، اور جن کا ذکر خیر تھا، اور نہ جانے انہوں نے، وہ بتائیں گی جب وہ تقریر کریں گی کہ 50 کتابیں لکھتے ہوئے کبھی وہ کچن میں تھیں، کبھی وہ بیڈ روم میں تھیں، کبھی بچے سنبھال رہی تھیں، یا کبھی پڑھ رہی تھیں، کیونکہ خواتین رائٹر اور مرد رائٹرز میں یہ فرق ضرور ہوتا ہے کہ انہیں گھر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ محترمہ بلقیس ریاض صاحبہ سے ملتمس ہوں صاحبہ شام تشریف لائیں اسٹیج پر اصغر ندیم سید صاحب کے ساتھ۔ اور خوش قسمتیوں کو شمار کریں تو شمار ہوتی نہیں ہیں، کہ آج کی جو مہمان خصوصی ہیں وہ ہمارے دلوں کی بھی مہمان خصوصی ہیں۔ پیار میں ابن بطوطہ کہتے ہیں انہیں ہم، دنیا بھر کے پاؤں کا چکر ہے ان کے پاؤں میں، اور پوری دنیا میں گھومتی ہیں۔ ایک سفر تو وہ ہوتا ہے جو لوگ جہاز میں جاتے ہیں اور کر کے چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم وہاں گئے، وہاں سے امیگریشن پہ گئے، وہاں سے ہم نے اندر جا کے روم بک کیا، یہ کیا۔ ان کا سفر نامہ اس طرح کا نہیں ہوتا، داخلی ہوتا ہے، اور یہ اپنی پوری کیفیات اور وہاں کا کلچر، اس کے لیے صحبتیں بھی اٹھاتی ہیں، اور پوری دنیا میں جا کے انہوں نے جس طرح سے سفر کیا ہے، اور ابھی بھی چند ایک ملک یا جگہ ان کی دسترس سے بچ گئی ہیں، تو میرا خیال ہے سلمہ وہاں ہمیں بھی لے کے جائیں گی ساتھ۔ بڑی محبت کے ساتھ کئی کتابوں کی خالقہ سلمہ اوان صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر رونق بخشیں تاکہ سٹیج پورا سج جائے۔ جستہ جستہ جیسے مہمان آتے جائیں گے سٹیج کی
اور ہال کی رونق بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ پروگرام کو شروع کرنے کے لیے کچھ خواتین رائٹرز نے ان کے حوالے سے لکھا ہے اور بات کی ہے۔ ہماری ایک بہت ہی پیاری دوست، بہت اچھی رائٹر، بہت اچھی شاعرہ، اس سے بھی اچھی انسان ثمینہ سید سے التماس کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور نیلم احمد بشیر آ گئی، وہ سیدھی اسٹیج پہ تشریف لے آئے، انہوں نے کیا بلکہ اس نے، اور ایک رنگ فیروزی بھی شامل ہو گیا بیچ میں۔ ثمینہ سید اتنی پیاری لڑکی ہے، اتنی پیاری لڑکی ہے کہ میں آج بڑی خوش ہوئی ہوں کہ جیسے میں نے اسے بیماری سے پہلے دیکھا تھا اس سے بھی زیادہ رونق اس کے چہرے پر ہے۔ شکر خدا کا میں نے اس کا وہ تکلیف والا چہرہ اور وہ زمانہ میں نے نہیں دیکھا۔ میں آگاہ تھی اور نوشین سے بات کرتی رہتی تھی، لیکن آج وہ اسی طرح چمک رہی ہے، دمک رہی ہے۔ اس کی نظر ایک شیئر کرتی ہوں کہ ذرا دیکھو تو مجھ کو آئینے سے، چمک اٹھتی ہوں تیرے دیکھنے سے۔ ثمینہ سید۔ تھینک یو۔ آپ سب کی محبتوں سے تو میں نروس ہونا شروع ہو گئی ہوں، جو کہ میں کبھی نہیں ہوئی۔ جی، میں نے لمبا چوڑا مضمون لکھنا ہوتا ہے، لیکن آج میں نے مضمون نہیں لکھا۔ پہلی خوشخبری یہ ہے، تو میں نے جب مجھے طوفانی رات کتاب ملی، میں نے دیکھا کہ طوفانی رات پتہ نہیں اب کیسی رات ہوگی، تو اس میں میری دلچسپی جم پائے گی کہ نہیں، میں پورا پڑھوں گی تو کیسا رہے گا۔ کاغذ بہرحال میں نے اپنے پاس رکھ لیے، قلم اور کاغذ، کہ میں جتنا سمجھ آئے گا وہ تو لکھوں گی۔ لیکن آپ یقین کریں، اور یہ بالکل سچ ہے، کہ میں نے 9 بجے پڑھنا شروع کیا اور اذانیں ہو رہی تھیں فجر کی جب میں نے کتاب رکھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی میں کتاب کو رکھ نہیں سکی کہ میں اس کو صبح پڑھ لوں گی۔ تو ویسے بیماری میرے وہ نزدیک میٹر بھی نہیں کرتی، اگر مجھے بہت پین ہوتا تھا تو میں ہار جاتی تھی، ورنہ ایسا نہیں تھا کہ میں کتاب سے رشتہ توڑوں یا میں کتاب کو بیچ میں چھوڑ دوں۔ تو یہ اتنا خوبصورت ناول تھا کہ میں نے اس کو ایک ہی نشست میں پڑھا۔ حالانکہ ناول ایک نشست میں، اس کی یہ ڈیفینیشن ہی نہیں ہے کہ ناول کو ایک نشست میں پڑھا جائے۔ اس کے باوجود میں نے اس کو پورا ایک نشست میں پڑھنے کے بعد رکھا، اور میں نے سوچا کہ کیا مجھے اس پہ مضمون لکھنا چاہیے بولنے کے لیے۔ تو مجھے نہیں ایسا لگا کہ مجھے اس پہ لمبا چوڑا مضمون لکھ کے تو آپ لوگوں کو بور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے تہذیب و ثقافت کا، ہمارے رسم و روایات کا ایک کی نمائندگی کر رہی تھیں اس میں، کیونکہ انہوں نے ماشاءاللہ دنیا میں بہت سے ممالک میں یہ گئی ہیں، اور ہماری پیاری ناول نگار جو ہیں خود بہت اچھی شخصیت ہیں، اتنی میٹھی کہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ دیر ان کے ساتھ رہیں تو شوگر ہو جائے بندے کو۔ تو میں نے جو ہے وہ ناول پورا، اگر آپ کہیں کہ میں اس کے بارے میں بتا دوں تو میں آرام سے بتا سکتی ہوں۔ مجھے ایک سین ازبر ہے کہ انہوں نے دکھایا کہ بچے جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے باہر جاتے ہیں، اور انہوں نے ایک نئی چیز جو اس میں کی، وہ تربیت کا ایک پہلو تھا کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ، لڑکا جو زین تھا اور لڑکی شفق اس میں ہے، ان کے ساتھ ان کی مائیں بھی گئی ہوئی تھیں، جو انہیں ایک طرح کی ہاسٹل لائف سے بچا رہی تھیں۔ جو ہاسٹل لائف سے بچانے کا مطلب کہ بہت ساری برائیوں سے بھی بچ جاتے ہیں، جب ان کا ٹائم واپس گھر آتے ہیں، ماں کھانا پکا کے دیتی ہے۔ تو جیسے یہ شفیق خود ہیں، مجھے قدم قدم پہ وہی شفقت، وہی محبت، وہی نرمی، وہی پاسداری روایتوں کی جو تھی وہ نظر آئی ان کے ناول میں، کہ وہ بچے دنیا گھوم رہے ہیں۔ اس کی ایک کلاس فیلو لڑکی ماریا ہے زین کی، اس کے ساتھ اس کا تھوڑا تھا کہ مطلب اس کا چکر نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن مجھے کہیں کہیں وہ تھوڑا سا ٹھرکی ہیرو بھی لگا، جیسے کہ ماریا اس کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ اس سے شادی کر لیتا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اسے پتہ تھا پاکستانی لڑکے جو ہیں وہ اس چیز کے شوقین ہوتے ہیں کہ وہ ادھر جا کے مستقل رہیں گے، لیکن وہ مستقل نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے جب اس طوفانی رات میں، یہ جو طوفانی رات کا نام لکھا ہوا تھا اور جس سے میں پریشان تھی کہ کیسی رات ہوگی، یہ کوئی لمحہ، کوئی ایسا ایک پل ہوتا ہے جو انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ طوفانی رات ایسی خوبصورت رات تھی جس میں وہ لڑکا طوفان میں پھنس گیا، اس نے پناہ لینے کے لیے ایک گھر میں گیا، اور وہ خاتون جو ہیں وہ شفق اور اس کی والدہ، وہ اس کی زین کی والدہ کی کلاس فیلو نکل آئیں اسکول کے زمانے کی۔ یہ اتفاقات بھی خیر ناولز میں، ڈراموں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آگے پھر ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، جب وہ پاکستان آ گئے پڑھ لکھ کر
تو اس نے ماریہ کو کہہ دیا کہ میں یہاں نہیں رکوں گا، اور ماریہ چاہتی تھی کہ وہ وہاں رکے. یہ ایک اختلاف تھا جس کی وجہ سے انہوں نے، جیسے ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، منافقت سے پاک ہوتے ہیں، تو اس نے بھی اسے کہہ دیا کہ میں تو ایسا ہی لڑکا چاہتی ہوں جو ہماری فیملی کا حصہ بن کے رہے اور میرے باپ کا بزنس سنبھالے. جبکہ ہمارا جو ہیرو تھا زین، وہ بڑا خوددار غیرت مند تھا اور وہ واپس آ گیا پاکستان. اور کچھ عرصے کے بعد اس کی شفق سے پھر ملاقات ہوئی. پھر ان کی شفق کی جو ہے وہ اپنے کسی کزن سے ہوئی تھی منگنی. تھوڑا سا وہ چلا، یعنی انہوں نے رومانس کو اتنا خوبصورت رومانٹیسائز کیا ہے کہ مجھے ایسے لگا جیسے ہم ایک بڑی نرم خوشگوار دنیا میں سفر کر رہے ہیں، اس میں رہ رہے ہیں. جیسے ہمارے ارد گرد آج کل ایک دہشت سے بھری ہوئی، ہر لمحہ بھاگتی ہوئی زندگی ہے، وہ بالکل میری ناول نگار کی زندگی نہیں تھی. انہوں نے بہت نرمی سے اپنی کہانی کو خوبصورتی سے چلایا، اور آخر میں جو تھا، جو ٹریجڈی شفق کی ماں کے ساتھ تھی، وہی لڑکا اسی طرح سے اس کا کزن جو منگیتر تھا، وہ اس کی بھی کوئی شادی نکل آئی جو کسی دوسرے ملک میں اس نے کی ہوئی تھی، اور واپس آ کے وہ جھوٹ بول رہا تھا اور جھوٹ کھل گیا. تو ہمارے ہیرو اور ہیروئن مل گئے. اور یہ جو طوفانی رات تھی وہ اصل میں یہ تھی ایک بہت بڑی تبدیلی، ایک بہت بڑی خوش قسمتی. وہ طوفانی رات نہیں تھی، ایک طرح سے میرے نزدیک تو وہ ایک خوبصورت رات ہوگی، ایک رومانوی رات ہوگی جس نے ان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا. تو یہ بس ناول تھا جو مجھے پڑھنے کے بعد طمانینت کا احساس ہوا کہ الحمدللہ اس میں کوئی وہ نہیں تھی جو طوفانی رات سے میں نے سوچا تھا کہ میں پڑھ پاؤں گی کہ نہیں. اور ماشاءاللہ ان کی میں نے اور بھی سفر نامے پڑھے ہیں اور تحریریں بھی پڑھی ہیں، وہ بھی ایسی ہی ہوتی ہیں کہ یہ بہت نرمی سے اور پوری گرفت سے لکھتی ہیں. ان کو تو جو ہے نا وہ سہارے نہیں لینے پڑتے کہ کوئی جدت کا نقلی جدت کا سہارا لیں یا کسی قسم کے صوفیزم کا تڑکا لگائیں، ایسا کچھ نہیں تھا. میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اتنی خوبصورت تقریب کے لیے اور اتنی ماشاءاللہ خوبصورت کتابوں کے لیے. ہم بھی خواہش کرتے ہیں ہماری بھی 50 کتابیں ہو سکیں. اسی اثناء میں شعیب بن عزیز تشریف لائے. منتظمین کی خواہش تھی کہ وہ اسٹیج پر آئیں، لیکن وہ وہاں سے ہی وہ نا کا اشارہ کرتے ہوئے، اور اشارہ سر عقل مند کے لیے ہوتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. اور ایک اور بھی ہے آپ کو، اچھا ویسے تو نیلم کے ساتھ بیٹھنے کا آپ کو یہ موقع مل رہا تھا اعزاز. تصویر بنا لیں پھر چلے جائیے، وہیں سے آ جائیں اسٹیج پہ دیکھ لیں. میں نے پہلو نہیں کہا، میں نے ساتھ کہا ہے، دیکھ لیں. تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے. جب بھی ہم بلقیس ریاض صاحبہ کی بات کرتے ہیں تو نوائے وقت کا ایک بڑا معتبر حوالہ ہے. نوائے وقت میں 80 کی دہائی کی ابتدا میں جب مجید نظامی صاحب وہاں جلوہ افروز ہوتے تھے، انہوں نے بیٹھنا شروع کیا وہاں پہ، اور بلقیس ریاض صاحبہ کے کالمز کا آغاز ہوا. میں ان کے کالمز پڑھتی تھی کیونکہ اس سے پہلے ان کے افسانے میں مختلف رسائل میں پڑھ چکی ہوئی تھی، اور سنڈے میگزین میں خاص طور پہ ان کا ایک تحریر، کالم یا کوئی افسانہ لازمی آتا تھا. اور نوائے وقت کے ساتھ بشریٰ رحمان کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ بلقیس ریاض صاحبہ کا نام جو ہے یہ مستقل ایک امانت، دیانت اور ایک معتبری کی علامت رہا ہے، اور ایک بڑی سوبر اخبار کے اندر ان کا مستقل قیام. اور کیوں نہیں کہ ہم اس وقت نوائے وقت ہی کے جناب خالد یزدانی صاحب کو دعوت دیں، وہ آئیں اور محترمہ بلقیس ریاض صاحبہ سے ان کے فن کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. میں کوئی تقریر کا ماہر تو نہیں ہوں، مگر بلقیس صاحبہ کا جو میرا ان سے تعلق ہے وہ کم از کم 40 سالوں سے ہے، تو لہٰذا ان کا حکم تھا کہ آ کر کچھ ان کے بارے میں، کوئی کتابوں کے بارے میں ذکر کیا جائے. تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے موقع دیا. اور جیسا کہ صوفیہ صاحبہ نے بتایا کہ سب سے زیادہ کیا ابھی تک وہ صرف نوائے وقت میں چھپی ہیں. ان کے افسانے ہوں، ناول ہوں یا سچی کہانیاں جو سرگوشیاں کے نام سے چھپتی تھیں، اور اب تک وہ مسلسل واحد غالباً قلمکار ایسی قلمکارہ ہیں کہ جو صرف نوائے وقت میں ہی چھپی ہیں، یا ان کے رسالے ندائے ملت اور فیملی میگزین میں.
تو لہٰذا مجھے یہ اعزاز خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان پر چند سطور آپ کی نظر کر سکوں۔ افسانہ نگاری، سفر نامہ نگاری اور ناول نگاری اردو ادب کی 3 مختلف جہات ہیں، اور خوش بختی سے یہ تینوں شعبوں کے بلقیس صاحبہ کی عملی طور پر علمی اور ادبی شخصیت میں یکجا ہو گئی ہیں۔ محترمہ بلقیس ریاض صاحبہ برسوں سے لکھ رہی ہیں، جو سالہ سال سے روزنامہ نوائے وقت کے میگزین اور فیملی میگزین میں شائع ہوتا رہا اور ہو رہا ہے۔ آج ان کے ناول، سفر نامے اور سچی کہانیاں اس پر مکمل 50 کتابیں ہو چکی ہیں، اور اس گولڈن جوبلی پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ ان کی اس قلم کاری کے سفر میں ان کے شوہر نامدار شیخ ریاض احمد سابق چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی عمل دخل رہا ہے کہ وہ جب بھی دنیا کے کسی ملک میں بھی جیورسٹ کانفرنس میں گئے، اپنی اہلیہ بلقیس صاحبہ کو اپنے ہمراہ لیتے چلے گئے، اور یوں واپسی پر بلقیس صاحبہ نے ایک نئی کہانی، ایک نیا سفر نامہ لکھ کر قاری کے سامنے پیش کر دیا، اور یوں ثابت کیا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک محبت شعار عورت ہوتی ہے، مگر حاضرین کرام، اہم بات یہ ہے اور ایک حقیقت بھی ہے جو میری نظروں پہ آشکار ہوئی ہے کہ ہر ایسی عورت جس نے سماج سے اپنا آپ منوایا ہو، اس کے آگے بھی ایک قدر شناس اور وفا شعار مرد ہوتا ہے۔ محترمہ بلقیس صاحبہ خوش قسمت ہیں کہ انہیں شیخ ریاض احمد صاحب جیسا شریک سفر نصیب ہوا، جنہوں نے انہیں آگے بڑھنے کے لیے راستہ دیا، ان کے راستے کی دیوار نہیں بنے۔ آج کی لکھاری خواتین زیادہ تر ادب برائے ادب کی قائل ہیں، جبکہ محترمہ بلقیس صاحبہ کے سفر نامے ہوں، ناول یا سچی کہانیاں، وہ ادب برائے زندگی کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان کی ہر تحریر میں تمام زندگی کے شعبوں کے ایک حوالے سے ایک ایسی تصویر دکھائی دیتی ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، جس میں بناوٹ دور دور تک نظر نہیں آتی، اور اسی لیے ان کی تحریروں کا منفرد انداز دوسرے لکھاریوں سے جداگانہ ہے۔ بلقیس صاحبہ کی کتابوں کی گولڈن جوبلی پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ان کی قلم کاری کا یہ سفر اسی طرح جاری رہے گا، اور قاری ان کے نئے ناول، ان کی کہانی اور ان کے سفر نامے کا انتظار کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مرد کا بھی ہاتھ ہوتا ہے کسی کامیاب خاتون کے پیچھے، اور لیکن مرد کا ہاتھ ہوتا ضرور ہے، چاہے وہ کسی نہ کسی انداز میں، چاہے وہ اریٹیٹ کر کے ہی لکھوا رہا ہو، لیکن لکھواتا مرد ہی ہے۔ ہاں جی، وہ سارے موضوعات تو اسی سے وہ نکلتے ہیں۔ ابھی کمل بہزاد صاحبہ سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور محترمہ بلقیس ریاض صاحبہ کے فن کے بارے میں گفتگو کریں۔ یہ میں بتا دوں کہ آج ان کی 2 کتابیں نیلا آسمان اور طوفانی رات کی رونمائی ہے، جبکہ ان کی تمام تخلیقات کی یہ مجموعی طور پر تقریب پذیرائی ہے۔ تشریف لائیں محترمہ۔ بہت شکریہ صوفیہ۔ السلام علیکم حاضرین۔ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ بلقیس ریاض کون ہیں، کیا لکھتی ہیں، کیسی دکھتی ہیں، تو میرا جواب ہوگا کہ وہ کوہ محبت کی ایک مہربان پری ہیں، جو شاید بھولے بھٹکے سے اس دنیا میں آ نکلی ہیں، اور اپنی دل نواز شخصیت اور تحریروں کے جادو سے اس دنیا کو امن اور محبت کا گہوارہ بنا دینا چاہتی ہیں۔ ان کے ناول، افسانے، کالم اور سفر نامے سب اسی ایک صفت کے عکاس ہیں۔
जैसा कि अभी समीना भी जिक्र कर रही थी। लड़कपन में बारबरा कार्टलैंड को पढ़ने वाली बल्किस रियाज की तहरीरों में रोमान कूट कूट कर भरा हुआ है, फिर चाहे वो मनासिर हों, किरदार हों या वाक़या निगारी हो। ये दिलकशी आपकी तवज्जो हर जगह खींचती है। नीला आसमान को ही देख लीजिए, पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों और ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत शहर सिडनी की इन्होंने क्या ही खूबसूरत मंजरकशी की है। मज़े की बात यह है कि गुज़रते वक्त ने इन्हें तल्ख नहीं बनाया, इनके कलम में कड़वाहट नहीं भरी। ये इनके खानवादे की तरबियत है कि हर्फ की हुर्मत का एहसास हमेशा इनके दिल में रहता है। ये नहीं कि इन्हें ज़िंदगी की बदसूरतियों, ज़माने की तलखियों और इंसानों के दोगलेपन का एहसास नहीं, वो सब जानती हैं और लिखती भी हैं, मगर इस कदर मुसफ़्फ़ा अंदाज में कि इनकी कहानियों के बुरे किरदार भी आपको इतने बुरे नहीं लगते कि उनकी इस्लाह ही मुमकिन ना हो। आप बतौर कारी भी उन्हें मार्चन देने के लिए, उन्हें इस्लाह का मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अच्छा ठीक हो सकता है ये। तो ये असल में सारी इनकी दिल की बातें हैं कि हुस्न दरअसल देखने वाले की निगाह में होता है। यही वो सलाहियत है जिसकी बिना पर आपकी तवज्जो ज़्यादातर अच्छाइयों और ख़ूबसूरतियों पर ही मरकूज़ रहती है। बकौल शायर, हमारे लहजे में ये तवाज़ुन बड़ी सऊबत के बाद आया, हमारे लहजे में ये तवाज़ुन बड़ी सऊबत के बाद आया, कई मिजाजों के दश्त देखे, कई रवैयों की खाक छानी। किताबों की हाफ सेंचुरी मुकम्मल होने पर बल्किस रियाज साहिबा को ढेरों मुबारकबाद पेश करती हूँ। खुदा करे कि ये यूं ही लिखती रहें और हम इनके लिखे और कहे से फैज़ याब होते रहें। इख्तिसार की खूबसूरत रवायत चल रही है, अल्लाह करे ये आगे भी ऐसे ही रहे। और उन्होंने हाफ़ सेंचुरी की बात की, तो जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमें मायूस कर रही है, वहीं पे बिल्किस रियाज बहुत हमारे लिए एक उम्मीद का इस्तारा है। सेंचुरी भी करेंगी इंशाल्लाह वो किताबों की, और इंशाल्लाह यहीं पे हम तकरीब करेंगे। रुकैया अकबर साहिबा से दरख्वास्त करूँगी वो तशरीफ़ लाएँ और किताब के हवाले से हमसे अपने ख़यालात साझे करें। सबसे पहले मैं आपा को किताबों की निफ़ सेंचुरी मुकम्मल होने पे मुबारकबाद पेश करती हूँ। नावल अदब के असनाफ़ में से एक ऐसी सिन्फ़ है जहाँ हमारे यहाँ ख़वातीन बहुत कम कलमकार नज़र आती हैं, लेकिन जो चंद एक नज़र आती हैं उन्होंने इस सिन्फ़ में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। इन्हीं में से एक मोहतरमा बिल्किस रियाज साहिबा हैं जो 50 किताबों की मुसन्निफ़ा हैं। किताबों के इशाअत के हवाले से ये किसी खातून कलमकार का एक बहुत बड़ा कारनामा है। इसलिए मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी अदब की तारीख़ इनके ज़िक्र के बिना मुरतब करना मुमकिन नहीं। किसी भी नावल निगार के लिए ये कड़ा इम्तिहान होता है कि अव्वल ता आखिर कारी की तवज्जो भटकने ना दे। बिल्किस रियाज साहिबा ना सिर्फ इस कड़े इम्तिहान में सफल होती नज़र आती हैं, बल्कि अपने सादा मगर दिलकश असलूब के सबब कारी के दिल में उतर जाती हैं। इनका नावल नीला आसमान मैंने पढ़ा, ये एक समाजी और ख़ानदानी मौजू पर उस्तवार नावल है। इसमें नावल के तमाम अज्जा मौजूद हैं। रोमानवी और जमालियाती रंग से भरपूर ये एक ऐसा नावल है जिसमें नावल निगार का तख़य्युल और सुखन फहमी का गहरा शौक़ मुख्तलिफ़ मकामात पर नहायत मुनासिब पैराए में जलवाकारियाँ दिखाता है, जिससे कारी हज़ लिए बिना नहीं रह सकता। गो कि ये नावल एक ऐसे दौर में लिखा गया जब रोमानवी नावल समेत अदब की हर सिन समाजी मजहबी कदरों के ख़िलाफ़ एहतजाजी और बाग़ियाना रवैये रखे हुए नज़र आती है, लेकिन बिल्किस रियाज साहिबा का अशब कलम अक़दार को रोनता हुआ नहीं निकल जाता। वो जिस तरह ख़ुद अक़दार की पासदारी करने वाली खातून हैं, धीमा मिजाज उनकी खासियत है, पहचान है, ऐसे ही उनके नावल्स के किरदार भी समाजी कदरों के ख़िलाफ़ एहतजाजी रवैया अपनाए हुए नज़र नहीं आते।
ان کے اپنے مزاج کی طرح ناول کے اکثر کردار شائستہ، پروقار اور دھیمے لہجے میں بات کرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کرداروں کے نفسیاتی تجزیے کے ساتھ ساتھ گھریلو زندگی کی کشمکش کو مکمل نسائی جذباتی اسلوب میں پیش کیا۔ ناول میں جہاں انسانی جذبات، احساسات کا پورا خیال رکھا گیا، وہاں تخیل پروازی اور فطرت پرستی بھی اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ناول نگار خیالی دنیا میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ کردار اور ماحول تخلیق کرتے ہوئے روایتی گھریلو حقائق سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، مگر بلقیس ریاض صاحبہ کے ناول میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ ان کے ہاں اگر تخیل پروازی کا وفور ہے تو حقیقت حال کا بیان بھی ہے۔ وہ حقیقی زندگی کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں، مگر جب حقائق بیان کرتے ہوئے بھی جمالیاتی رومانوی دنیا سے بیگانہ نہیں ہوتی، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلتی ہیں۔ ناول کے کردار جاندار اور اسپاٹ مکالمے سادہ اور حقیقت پسندانہ ہیں۔ ڈکشن بہت سادہ ہے، اس لیے آج کا مصروف کاری بھی چند نشستوں میں بلا کسی مدد کے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ میں ایک بار پھر آپا کو ان کی اس کتاب کی اشاعت پہ اور 50 کتابوں کی اشاعت پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ جو مقررین تھے جو تیاری کر کے آئے تھے، وہ سلسلہ تمام ہوا۔ اسٹیج کی طرف آنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہمارے ہال میں اس وقت ملک کی بہترین شاندار شاعرات اور لکھاری خواتین بیٹھی ہیں، اور عامر بن علی بھی یقیناً بیٹھے ہیں، اور بہت سے مہمان جو بھی اور بھی پہنچ رہے ہیں، لیکن خواتین کی خاصی تعداد دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اپنی ایک خاتون قلمکار کے لیے، اس کی پذیرائی کے لیے سب یہاں تشریف لائی ہیں، اور ان میں نثر کی مہارانیاں بھی ہیں اور شعر کی شہزادیاں بھی ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ ایک دو منٹ کے لیے سبھی آ کر، ان کی ہی ایک پریڈیسیسر، ایک سینئر رائٹر نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اور زندگی کو بھی نبھایا ہے اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنے اچھے بچے، ان کی پرورش، اور گھر ان کا جائیں تو وہ بھی ایک شاعری لگتا ہے۔ تو ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، مبارکباد پیش کرنے کے لیے جستہ مجھے جیسے چہرے نظر آتے ہیں، تو میں سب سے التماس کرتی ہوں کہ وہ باری باری تشریف لا کے کچھ الفاظ کہیں۔ سب سے پہلے سیما کو، آپ کو بھی ویلکم۔ بشرا اعجاز جو کہ بہت زیادہ غائب رہتی ہیں اور آج بڑے عرصے کے بعد نظر آئی ہیں۔ وہ کلاس روم میں بچے کرتے ہیں نا، مجھے بلا لیں، مس بھی کہیں نا مجھے، ٹھیک ہے۔ آپ تشریف لائیں بشرا اعجاز۔ بہت شکریہ صوفیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محفل، میری بہت پیاری دوستیں، بہت خوبصورت لوگ، میرا ادبی کنبہ سارا جہاں جمع ہے، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز میرے دوست، مہمان اور صاحبہ کتاب بلقیس ریاض صاحبہ، جن کی شخصیت بلا شبہ ایسی ہی ہے۔ کئی دفعہ مضامین جو ہم پڑھتے ہیں اور کتاب کے بارے میں یا شاعری کے بارے میں کچھ بھی جب کہا جاتا ہے تو اس میں تھوڑی سی ہم سمجھ لیں تعریف بھی ہمیں کرنی پڑتی ہے جو بھی مصنف ہوتے ہیں، مگر میں سمجھتی ہوں کہ بلقیس کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے، ان کی شخصیت ایسی ہی ہے۔ مجھے لگتا ہے، مجھے ابھی بابا بلے شاہ کا ایک شعر یاد آ رہا تھا، چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی ساڈوں منے۔ تو بلقیس کی جو کتابیں ہیں 50 کتابوں کی سمجھ لیں، یہ سلور جوبلی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، مگر مجھے بلقیس ریاض صاحبہ کا رویہ، میں حیران ہو رہی ہوں ان کی گھریلو زندگی اور ان کی دوستوں کے ساتھ جو محبت ہے اور جو ان کا پھیلاؤ ہے محبت کا، اس کے اندر وہ بالکل بابا بلے شاہ کے شعر کی مجھے لگتا ہے ایک تصویر نظر آتی ہیں کہ خود ہی اپنے کام کو نگیٹ کرتی چلی جاتی ہیں۔ چل بلیا چل اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانوں منے۔ اپنے کام کا انکار بھی کرتی ہیں اور خاموشی سے چپکے سے
کام بھی کیے چلی جا رہی ہیں، اس طرح کرتی ہیں کہ میرا خیال ہے گھر والوں کو بھی اندازہ نہیں ہوتا ہوگا کہ بلقیس کب لکھ رہی ہیں، کب خدمت کر رہی ہیں، کب گھرداری کر رہی ہیں، کب دوستوں سے محبت کی باتیں کر رہی ہیں ٹیلی فون پر یا ویسے ملنے گئی ہیں۔ تو ایک نارمل زندگی جو ایک انسان کو بطور ادیب گزارنی چاہیے، وہ بلقیس کے اندر مجھے نظر آتا ہے ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھ کر۔ اور میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آج ان کے توسط سے مجھے اتنے پیارے لوگوں کو بڑی دیر کے بعد دیکھنے کا، ملنے کا موقع ملا۔ میں کچھ خود ساختہ اور کچھ سمجھ لیں حالات کی وجہ سے، کچھ گھریلو چیزیں، مجبوریاں ایسی ہیں کہ میں کم نکلتی ہوں، دل بہت کرتا ہے۔ اور اللہ دوستوں کو سلامت رکھے جو ہمیں اکٹھا کرتے ہیں اور ہمیں مل بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور میں دل سے بلقیس کو اس کا مبارک دینا چاہتی ہوں، اور انشاءاللہ ہم سب بھی مل کے بلقیس کے آنر میں ایک ایسی ہی فنکشن کا، تقریب کا اہتمام کریں گے ہم سب، اور اس میں یہ مہمان خصوصی ہوں گی اور ہم ان کے میزبان ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ سیما کی طرف سے بہت مبارک۔ سیما کہہ رہی ہیں مجھے مت بلائیں پلیز۔ دلی مبارک سیما کی طرف سے۔ چلے بشرا کے آنے کا ایک فائدہ ہوا کہ وہ جو مشاعرے میں حفظ مراتب والا سلسلہ ہے نا، وہ ٹوٹ گیا، اب جس کو جہاں مرضی بلایا جا سکتا ہے۔ تو 2 خواتین ہو گئی ہیں، سیما کا بھی مبارکباد ہو گئی ہے۔ حمیدہ شاہین سے میں کہوں گی کہ وہ آئیں اور ان کی تخلیقات کے حوالے سے مبارکباد پیش کریں۔ نہیں، یہ مشاعرہ نہیں ہے، ایک تو ویسے ہی۔ میں تو سب سے ہی چھوٹی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابوں کی جو تعداد ہے ماشاءاللہ صرف قابل رشک ہی نہیں، بہت تحیر خیز بھی ہے کہ آخر یہ قلم کس طرح رواں رہا کہ ہمارے سامنے اتنا کام سجا ہوا ہے۔ تو میں بہت معاصر قلمکار کی حیثیت سے بلقیس ریاض صاحبہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، اپنی محبت کا تحفہ پیش کرتی ہوں اور تحسین پیش کرتی ہوں، اور دعا کرتی ہوں کہ خواتین کو ایسے حالات میسر آتے رہیں کہ ان کا قلم اسی طرح رواں رہے، کبھی رکنے نہ پائے، اور دنیا ان کے کام کو تسلیم کرے۔ بہت شکریہ۔ بہت ہی خوبصورت بات کی۔ فرحت پروین کس سے نظریں ملی ہیں تو وہ تشریف لائیں، اور چونکہ ان کی ساتھی اور نثر نگار ہیں، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے ابتدا میں انہیں احمد ندیم قاسمی صاحب کے آفس میں دیکھتی تھیں، تو آپ اس حوالے سے انہیں مبارکباد پیش۔ مبارکباد تو خیر پیش کروں گی آخر میں، لیکن یہ بتاؤں میں کب سے جانتی ہوں اور تب سے نہیں جانتی۔ یہی دیکھیے کہ میں ان سے میری وقتاً فوقتاً ملاقات ہو جاتی تھی، کبھی اے پی سی میں بیٹھی ہیں 2-4 لوگوں کے ساتھ، کبھی کہیں، تو میری پھر بھی ملاقات اتنی اکثر اس لیے رہی ہے کہ نجیب احمد صاحب وہ ان کے غالباً یہ ان کی رشتے میں کچھ رشتے میں پھوپھی تھی کیا، تو اس لیے ان کی وجہ سے بھی پھر منظر اور امیر تھے وہ بھی، تو کچھ ان کا گروہ تھا پسندیدہ لوگوں کا، اور احمد ندیم قاسمی کی طرف بھی کبھی کبھی آ جاتی تھی، تو مجھے یہ تجسس رہتا تھا۔ وہاں ان کی شخصیت مجھے بہت پسند آتی تھی، اتنی دھیمی شخصیت، کوئی مطلب یہ بات نہیں کہ میں یہ لکھ لیتی ہوں، میں یہ کر لیتی ہوں، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ پھر میں نے ان کی 1-2 چیزیں اس میں پڑھی، فنون میں پڑھی، فنون میں نہیں، بیاض میں، تو مجھے تب اندازہ ہوا یہ لکھتی بھی ہیں۔ لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی تو اسی حوالے سے کہ یہ نجیب احمد کی پھوپھی ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگا، اس لیے کہ اتنی نرم طبیعت کی، اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ، اتنی اچھی خاتون، تو میرا بار بار ملنے کو دل چاہتا تھا، اگرچہ اس کے مواقع یوں نہیں ملتے تھے کہ وہ پاکستان میں رہتی نہیں تھی۔ تو ایک دفعہ یہ نجیب احمد گئے، امریکہ گئے، تو ہمارے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، میں کھانا پکا رہی تھی، تو کہنے لگے آج تو آپ مجھے بالکل اپنی پھوپھی لگ رہی ہیں۔ مجھے دل میں لگا اتنی بڑی ان کو کیوں لگ رہی ہوں میں، اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ کون سی پھوپھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ
آپ جانتی نہیں ہیں ان کو؟ میں نے کہا میں جانتی ہوں، یہ جانتی ہوں کہ بڑی اچھی سی خاتون ہے اور کچھ لکھتی بھی ہیں. تو پھر انہوں نے ان کا نام بتایا، پھر ان سے ملاقات ہوئی تو تب مجھے لگا کہ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں. اتنے اچھی انسان ہے یہ کہ ان سے ایک ملاقات جو ہے بڑے عرصے کے لیے کافی رہتا ہے، یہ یاد رکھنے کے لیے کہ کسی انسان کو کیسا ہونا چاہیے. میں بھی اپنے آپ کو بہت ہمبل سمجھتی ہوں، سب کچھ نہیں، میں تو ان کے پاسنگ بھی نہیں، لیکن میں ان کے برابر کہیں بھی نہیں ہوں کہ جس طرح ان میں ہے. پھر کیا کہتے ہیں جی؟ تو ان کی تحریروں سے مجھے بعد میں واسطہ پڑا، ان کی تعریف میں بعد میں کر سکتی ہوں، لیکن پہلے ان کی شخصیت مجھے بڑی اچھی لگی، بہت زیادہ اچھی لگی. لکھنے کو تو جو لکھ پڑھ لیتے تو کچھ لکھ لیتے ہیں جیسے ہم نے بھی لکھ لیا ہے، لیکن بلقیس کا ہمارا کیا مقابلہ. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کو گھر سے بڑی حوصلہ افزائی ملی ہے، ان کے شوہر سے، ان کے بیٹے سے، جو بہت کم خواتین لکھنے والوں کو میسر ہوتی ہے. وہ ہمت کر لیتی ہیں چھوڑتی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تو ان کی یہ سہولت میسر تھی، اس لیے ان کے پاس کتابوں کی اتنی تعداد ہے. ہو سکتا ہے باقی لکھنے والوں کو بھی یہ سہولت میسر ہوتی تو شاید ان سے بھی زیادہ لکھ ڈالتے. بہرحال ذاتی طور پہ یہ اپنی شخصیت میں اتنی اچھی ہیں، اگر یہ نہ بھی لکھتی اچھا تو بھی ایسی لگتی، اور کسی سے نہ بھی ملی ہوتی تب بھی ہم اتنی تعریف ان کی کر سکتے تھے. اور ان کی ایک کتاب میں نے پڑھی تھی بعد میں، مالٹا کا سفر نامہ تھا غالباً، تو مجھے اس میں اتنی وہی بالکل جیسے بلقیس ملنے کو ویسی تھی، ویسے سادہ، ویسے معصوم، ویسی بھولی، بڑا اچھا لگا. پھر انہوں نے تو ماشاءاللہ کہاں تک تعداد بڑھا لی. اب میں چونکہ یہاں رہنے لگی ہوں تب ان سے میری ملاقات اکثر ہو جاتی ہے. اور ابھی میں نے ارادہ تھا میرا، میں بہت بیمار ہوں، پچھلا میرا سال ایسے گزرا ہے، اب ارادہ تھا کہ میں ان کو پڑھوں تو صحیح جب میرے پاس اتنا وقت ہے تو اب اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں اور وہ موقع مل گیا ہے. اور بہت بہت مبارکباد بلقیس، تم اپنی کتابوں سے زیادہ اچھی ہو، میں تمہیں بتاؤں. آج کی اس تقریب کے مہمان اعزاز جناب افضال احمد سنگ میل کے روح رواں، ان سے درخواست ہے اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. جناب افضال صاحب. آج کل حاضرین ایک ڈرامہ ہم ٹی وی پر چل رہا ہے اور اس میں شاعروں کی ٹھیک ٹھاک قسم کی تعریفیں ہو رہی ہیں. تو میں نے تو وہ مصنفہ سے یہ کہا، میں نے کہا کہ مجھ سے ذرا ملنا تھا، میں ذرا پہلے آپ کو کچھ اور بھی چیزیں بتاتی. ہماری بہت ہی پیاری لکھاری ہیں آمنہ مفتی صاحبہ، تشریف لائیں اور 4 الفاظ بلقیس کے حوالے سے ہم سے سانجھے کریں. محترمہ آمنہ مفتی. اچھا سوری، میں اتنی لاست تھی، میں نے کہا پتہ نہیں ہم ٹی وی پہ کس کا ڈرامہ چل رہا ہے، کس نے لکھا، تو مجھے رقیہ نے کہا جاؤ، پھر میں اٹھی. بلقیس آپا کے لیے اتنی پیاری باتیں ہوئی ہیں، ان میں اضافہ ہی کیا جا سکتا ہے. ایز اے پرسن اتنے ہمبل، اتنے اچھے لوگ فی زمانہ کم ہی ہوتے ہیں. اور ان کی رائٹنگز کے ساتھ میرا ایک جو خاص تعلق ہے وہ یہ ہے کہ میری امی ان کو پڑھا کرتی تھیں، ان کے سفر نامے، اور ان کو بڑا اچھا لگتا تھا ان کا لکھا ہوا انداز. اور وہ ہمیشہ ایک بات کہتی تھیں، ان کا ہسبینڈ اور ان کا ہاؤس ہولڈ اور سب کچھ بہت اچھا ہوگا کیونکہ یہ سب کچھ بہت اچھا اچھا لکھتی ہیں. اور اس میں وہ عصمت چغتائی کا اور ایون قرۃ العین حیدر کا یا اور جو خواتین اس وقت امی کی فیوریٹ لسٹ میں ہوا کرتی تھیں کہ ان کے لکھنے کی تندی نہیں ہے. اور اس کی لاجک وہ دیا کرتی تھیں جسٹس صاحب کو، اور رضا کو بھی وہ اس کے مارکس دے دیا کرتی تھیں. تو میں بھی جو اتنا تلخ نہیں لکھتے اس کے پیچھے ان کے گھر والے ہوتے ہیں، اور یقیناً ان کے ساتھ ان کے گھر والے، ان کا ہاؤس ہولڈ، وہ سب ان کی پرسنالٹی میں، ان کی بکس میں ڈپیکٹ ہوتا ہے. اور جیسے ابھی فرمایا کہ 50 کتابیں اگر نہیں بھی لکھ پاتی تو 3-4 تو لکھی جاتی ہیں نا. تو 50 کتابوں کے پیچھے بھی ان کا ہاؤس ہولڈ نظر آتا ہے، ان کی پرسنالٹی نظر آتی ہے. ایک مجلسی طبیعت کی خاتون ہیں، ہمیں اکٹھا کر لیتی ہیں، بٹھاتی ہیں اور اپنے مزے مزے کے قصے سناتی ہیں. اور خدا ان کو لمبی عمر صحت عطا فرمائے اور ہمارے سر پہ ان کا سایہ سلامت. تھینک یو. ویسے تو بڑا منع کیا رضا رومی نے، کدھر ہیں بیٹھے ہوئے؟ تو ہمیں بتائیے کہ ہمیں اتنی ہمبل نظر آتی ہیں، اتنی سویٹ نظر آتی ہیں،
تو کبھی کبھی ڈانٹنے میں کیسی ہیں, کبھی کبھی پٹائی بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ جی شکریہ صوفیہ. میں نے تو آپ سے عرض کی تھی کہ مجھے پلیز نہ بلائیں, وہ نیپوٹزم ہو جاتا ہے. تو اپنی والدہ کے بارے میں کیا کہوں, لیکن یہ کہ ظاہری بات ہے آپ سب نے جو باتیں کہی ہیں میں انہی پر جو ہے, سب سے پہلے تو آپ سب کی آمد کا شکریہ, اور آپ سب یہاں موجود ہیں. یہ بڑا اہم دن ہے ہمارے لیے بھی, میری والدہ کے لیے بھی, اور ہم سب کے لیے, کیونکہ ان کی زندگی کے جو تخلیقی سفر ہے ہم اس کے گواہ بھی ہیں, وکٹمز بھی ہیں اس کی طرح سے, کیونکہ یہ ان کی زندگی کا یہی حصہ رہا ہے کہ ہر وقت وہ ہمیں دیکھ بھال بھی کر رہی ہیں, ساتھ میں لکھ بھی رہی ہیں. صبح دوپہر شام کچن میں کھانا جو ہے وہ جل رہا ہے لیکن یہ لکھے جا رہی ہیں, پھر ہمیں بتا رہے ہیں جا کر دیکھیں. اور تو اس طرح سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے. ان کی جو رائٹرز کی کرافٹ جو ہوتا ہے اس میں ایک بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈسپلن وہ کیسے لائیں. جو لوگ ڈسپلن کے تحت لکھیں کہ صبح اٹھتے ہی انہوں نے لکھنے کا سوچنا ہے, شام کو سونے سے پہلے سوچنا ہے, تو وہ میں نے اور میری بہنوں نے ہم نے سیکھا ان سے, کیونکہ ان کا کوئی بھی وقت یہ ضائع نہیں کرتی تھیں. جو بھی ان کو ملتا تھا بیٹھ کر کچھ نہ کچھ لکھ رہی ہوتی تھیں. اور جب ہم چھوٹے تھے اس وقت تو ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا. بعد میں پھر ہم ذرا بڑے ہوئے تو انہوں نے اور لکھنا شروع کیا اخباروں میں, کالمز. اگر آپ کالمز کے ڈھیر دیکھیں تو وہ ابھی تک اتنے ہیں کہ ان پبلشڈ ہیں, تقریباً 30-40 سال سے مستقل لکھ رہی ہیں. تو میں اور دوسری بات ہے کہ مجھے یہ بڑی اتفاق کی بات ہے کہ آج سے کوئی 25-30 سال پہلے بھی ایک اور تقریب ہوئی تھی ان کی, میرے خیال سے ایک کتاب کی. سلمہ اوان صاحبہ وہاں پر انہوں نے بڑی پرجوش تقریر کی تھی خواتین لکھاریوں کے حوالے سے, کہ خواتین رائٹرز کو پوچھا نہیں جاتا اور ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا, ان کو وہ مقام نہیں دیا جاتا. تو آج اچھی بات یہ ہے کہ 25-30 سال ہمارے لائف ٹائم میں یہ ہے کہ اب خواتین لکھاریوں کو بالکل وہ مقام اور اہمیت مل رہی ہے جس کا آپ نے اس وقت گلہ کیا تھا. اگرچہ کہ ابھی بھی بڑی وہ جیسے کہنا چاہیے فرق ہے اور ڈیوائیڈ ہے, لیکن یہ کہ آج کی بہت ساری جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں زبردست لکھاری, شاعرات اور نقاد اور پبلشرز, تو ان میں یقیناً ایک تبدیلی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی, اور یہ بہت بڑی چیز ہے میں سمجھتا ہوں. اور اس میں یقیناً میری والدہ اس پوری ایک جو تحریک اور اس پوری ایک سماج کا جو تغیر ہے اس کا حصہ ہیں از خود. اور ان کی کتابیں بھی مختلف اصناف میں لکھی گئی ہیں. جیسے ابھی سفر ناموں کا ذکر ہوا, تو جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہم سفر نامے پڑھتے تھے, بڑے دیو مالائی قسم کے کردار اور رومانوی اور تخیل سے لبریز, لیکن ان کے سفر نامے بالکل مختلف تھے. وہ ایسے تھے کہ جیسے جہاں گئیں, جو کھایا, جو پیا, جس سے بات ہوئی, بالکل ہی عام فہم اور سیدھے سادے زبان میں کہے گئے. تو اس کی کافی ان کو شروع میں ان کا یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں اس کی پذیرائی ہوگی کہ نہیں ہوگی, لیکن پھر اتنا زیادہ رسپانس ملنا شروع ہوا. جو جاننے والے تھے وہ تو پڑھتے ہی تھے, لیکن بہت سارے اجنبی لوگ ہمیں رک کر, کبھی ہم موٹر وے پر ہوتے تھے یا اس زمانے میں تو جیٹی روڈ ہوتی تھی, تو لوگ رک کے پوچھتے تھے اچھا وہ ہیں جنہوں نے وہاں کا سفر نامہ لکھا ہے یا وہاں کا کالم لکھا ہے. تو یقیناً ان کے لیے بڑی وہ خوشی کی بات ہوتی, ہم سب کے لیے ہوتی تھی, کیونکہ یہ ان کی جو محنت تھی. اور آپ کو پتہ ہے آپ سب رائٹرز ہیں پاکستان میں, پاکستان کیا دنیا بھر میں, لیکن پاکستان میں تو لکھاریوں کو ان کا کچھ معاوضہ ملتا ہی نہیں ہے لکھنے کا. اگر آپ کی کتابیں ہوں, ٹھیک ہے, تو چند اچھے پبلشرز ہیں, ان کا میں وہ ایکسیپشنز ہیں, لیکن اس کے علاوہ تو نہ ان کو اخباروں میں لکھنے کا معاوضہ ملتا ہے. میں خود 2-3 اخبارات کا مدیر ہوں, ہم نہیں معاوضہ دیتے تو اور کیا دیں گے, تنخواہیں نہیں ملتی, ٹھیک ہے جی. تو جو لوگ یہ ہمت کرتے ہیں تو بڑی, میں کہتا ہوں جذبہ جو ہے وہ اس کی تعریف زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے. جو لوگ لکھ رہے ہیں, جو لوگ شائع کر رہے ہیں, پبلش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی ایک پیشن, ایک مشن, ایک جو قلبی واردات یا تحریک جو ہے اس کی پیروی میں کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی عمدہ بات ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم ہر وقت اس کا روتے ہیں, پیٹتے ہیں کہ جی ایسا ہے معاشرہ, انحطاط کا شکار ہے, زوال پذیر ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن اس میں اتنے لکھاری جو کہ یہ شمعیں جلا کر معاشرے میں تاریکی کو دور کر رہے ہیں,
تو یہ بڑی اہم بات ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میری والدہ ان میں سے ایک ہیں, اور آپ سب جو موجود ہیں, آپ سب کی روشنی اور آپ سب کے الفاظ, آپ سب کی سوچ, آپ سب کے جو کیا کہنا چاہیے فکر جو ہے وہ یقیناً اس معاشرے میں تبدیلی کا حصہ بنے گی. شکریہ صوفیہ, آپ نے مجھے کہا تو میری لمبی بات ہو گئی. نہیں, میری دلچسپی اس لیے تھی رضا رومی میں کہ ابھی میری بھی صاحبزادی کا فون آیا تھا, میرا بیدار کا, تو اس نے شور میں اور وہ سمجھ کے کہ محفل کا ماحول ہے تو اس نے کہا صوفیہ بیدار صاحبہ آپ کا کیا حال ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو خواتین رائٹرز ہیں ان کے بچوں کے خیالات کبھی کبھی سننے چاہیے. وہ تھوڑی سی ٹونٹ کرتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ٹائم ہم لوگ اپنے آپ کو دے جاتے ہیں, اپنے کام کو دے جاتے ہیں. جو خواتین رائٹرز کے بچے جو ہیں وہ کم از کم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انہیں خود ہی کرنا ہے اپنا سارا کچھ, تو وہ آرگنائزڈ لائف اور ورکنگ ویمن ہوں تو مزید ان کے بچے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں. میں بہت ساری رائٹرز یہاں پہ بیٹھے ہیں, اسٹیج کی طرف آنا چاہتی ہوں. اس سے پہلے میں ثروت محی الدین صاحبہ سے کہوں گی کہ وہ کچھ الفاظ کہیں بلقیس ریاض صاحبہ کے حوالے سے. بہت شکریہ صوفیہ. کافی باتیں ہو چکی ہیں, سب لوگوں نے کافی تفصیل سے بات کی ہے. میں صرف 2 فقرے بولوں گی کہ بلقیس ریاض کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے ہمارے لیے کہ یہ انسان اچھی ہیں یا دوست اچھی ہیں یا لکھاری اچھی ہیں, کیونکہ آپ تینوں چیزوں میں فرق نہیں کر سکتے. تو بس میں صرف مبارکباد دوں گی. بہت مبارک ہو بلقیس آپ کو, اور لکھتی رہیں. باقی تو سب سے جو ہال میں ہیں چائے پہ ان کی آپس میں بات چیت ہو جائے گی. اب اسٹیج کی طرف آتے ہیں. ایک مخصوص وقت ہوتا ہے جو ہوٹل میں لیا جاتا ہے, تو میں سب سے پہلے سنگ میل کے روح رواں جناب افضال احمد صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور محترمہ کے فن اور تخلیقات کے حوالے سے ہم سے گفتگو کریں. جی السلام علیکم. سب نے کہا کہ فیمیل رائٹرز پاکستان میں کم ہیں, تو وہ لکھتی کم ہیں یا لوگوں کے سامنے آنا نہیں چاہتی. تو ان کی آپا جی کی کتابیں دیکھیں, ان کی 50 کتابیں ہو گئی ہیں, اور ایز اے رائٹر جو ان کا وہ طریقہ کار ہے وہ مجھے اتنا پسند ہے کہ اگر میں کہوں جی آپ کی کتاب 6 مہینے میں چھپے گی تو وہ کہتے کوئی بات نہیں 8 مہینے میں چھپ جائے. تو اس سے پبلشر میں جو ہے نا وہ بہت ایک پیدا ہو جاتی ہے, اعتماد کی فضا اس میں آ جاتی ہے. بہت ہی اچھی ہیں, اور جو سب سے اچھا ہے کہ ان کی تحریروں میں وہ کوئی جو آج کل کی جو سلسلے بازی ہے کہ غلط قسم کا عشق ہو گیا, غلط قسم کا پیار ہو گیا, غلط قسم کے تعلقات ہو گئے, اس نہیں وہ سب کی اپنی تعریف ہوتی ہے. تو جیسے میرے بچے ہر وقت مجھ پہ نظر رکھتے ہیں تو میں غصے ہوتا ہوں. میں نے کہا کم وقتوں ابے کو چھوڑ بھی دینا چاہیے, کچھ اور بھی کچھ کرنا ہوتا ہے. تو مطلب وہ تو انسان کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے ہر چیز, لیکن پھر بھی ان کی تحریروں میں تو بہت ہی مطلب ایسی ہے کہ آپ کسی بھی جگہ لے جا کے اسے پیش کر سکتے ہیں کہ ایک فیمیل پاکستان رائٹر کی اصل جو پہچان ہے یا تحریر ہے اس کا عکس ان کی تحریروں میں نظر آتا ہے. اور اب میں کیا کہوں, عشق کے بارے میں آپ سب نے ایسے پیار محبت کے بارے میں کہہ دیا ہے, احتجاج نہیں, لیکن وہ ان کے ذہن میں وہ چیز آتی ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ جن زمانوں کی ہے وہ ہم بھی اسی زمانے کے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کی کوئی چیز آپ اسے پرسو بھی کر سکتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے تو کر سکتے ہیں. اب نیلم آپا بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی کوشش ہے. یہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں بشرا اعجاز صاحبہ, انہیں میں نے کافی دفعہ فون کرنے کی بھی کوشش کی, اب ان کا فون بھی بند جاتا ہے.
اچھے رائٹر اپنا آپ خود ہی کام خراب کر لیتے ہیں. ایز اے پبلشر میں بتاتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا کا آپ رائٹر دیکھیں اچھا, اس کی کتابیں ایک ہی پبلشر چھاپتا ہے. وہ جب تک ایک ہی جگہ سے نہیں چھپیں گی ان کا کبھی بھی کوئی ایسا مقام نہیں بن سکتا, کیونکہ کتاب چھپوانا تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ پیسے دیں کوئی بھی چھاپ دے گا. اس کی اویلیبلٹی جو ہے نا ایک سورس سے ہونی چاہیے. یہ ایز اے رائٹر میرا خیال ہے آپ لوگوں کو جنہوں نے یہ سیکھ لیا یا اس پہ عمل کر لیا وہ کامیاب ہیں. جو 2 کسی سے 4 کسی سے 3 کسی سے چھپوا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ ان کی کتاب کہاں سے اویلیبل ہوگی. اور پبلشروں پہ تو آج کل ویسے ہی برا وقت ہے, سب پہ ہی ہے. رائٹرز تو سال میں اب 10 میلے انجوائے کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا سلما وان صاحبہ, میرے خیال کوئی پاکستان کا فیسٹیول نہیں ہوتا, نیلم آپا یا جو آپا یہ بلکیس آپا تو یہ تو کہیں جاتی ہی نہیں ہے, کیونکہ مطلب اب تو رائٹرز کے لیے پاکستان میں میرے خیال بہت اچھا ماحول ہے. لیکن وہ جیسے بچے کو خراب کرنے والا کام ہوتا ہے اس طرح رائٹرز کو خراب کرنے والا کام ہو گیا, کیونکہ وہ لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ جی تصویر اتروا کے جی آپ کا نام کیا ہے. جیسے نیلم بشیر صاحب ایک دفعہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی سنگے میل پہ, تو ایک بی بی آئی, لڑکی آئی ینگ, انہوں نے کہا جی میں نے تو آپ پہ تھیسس کیا. تو انہوں نے کہا تم مجھے ملی تو کبھی نہیں, تھیسس گھر میں بیٹھ کر لی. مطلب اب کتاب کی اویلیبلٹی جو ہے نا وہ ایک ایشو بنا ہوا ہے, کیونکہ لائبریریز پاکستان میں تقریباً ختم ہو گئی ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ہمیں باہر کے یونیورسٹیز میں یا کسی جگہ بتانا پڑتا ہے کہ پاکستان کی فیمیل رائٹرز کون سی ہیں اور کتنی ہیں, تو وہ بہت گنتی کے نام ہیں. مثلا وہ جو تھی نثار عزیز بٹ صاحبہ, وہ اتنا ہی اچھی رائٹر تھی لیکن کسی بڑے رائٹر نے کبھی ان کی تعریف نہیں کی. میں ہمیشہ سب سے لڑتا تھا کہ خدا کے واسطے کہ کسی کو تو آگے لے کے آئیں. یہ بات ہے کہ آپ کو ایز اے فیمیل تھوڑا سا جو ہے نا وہ, میں کیا کہوں لفظ خراب سا, لیکن بدماشی دکھانی پڑے گی کہ جو کرٹکس ہیں انہیں بتانا پڑے گا کہ صرف پاکستان میں میل ہی لکھنے والے نہیں, فیمیل بھی بہت اچھا لکھنے والی ہیں, لیکن وہ سامنے وہ چیزیں نہیں آتی. ایز اے پبلشر جب ہمیں بتانا پڑتا کہ یہ مرد رائٹر ہیں یا خواتین رائٹرز ہیں تو اس میں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں خواتین. لیکن آپ کو رویہ پہ بلکیس آپا جیسے اپنانا پڑے گا کہ پبلشر کو ٹائم دینا پڑے گا, نہیں تو لڑائی ہو جاتی ہے. بہرحال ان کی تحریریں, ان کی کتابیں بہت, ان کی ہمت ہے, بہت اچھا ہے. اللہ میاں نے بہت برکت دی اور برکت دی بھی ہوئی ہے ان میں. سب لوگ انہیں پسند کرتے ہیں. میں خود بھی جب پڑھتا ہوں تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے. وہ ٹی وی کے ڈرامے دیکھنا ذرا مشکل ہے, تحریر پڑھنا ذرا وہ ہے. زیادہ تر جو ہے نا وہ تو ایسے ہی ہے. جیسے بڑی بڑی رائٹرز ہیں تو میں پوچھتا تھا, میں نے اجاز بٹالوی صاحب سے پوچھا ایک رائٹر کے بارے میں نے کہا یہ تو لگتا ہے محلوں میں پیدا ہوئی ہے یا کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوئی. کہتے نہیں افضال میں تمہیں بتا نہیں سکتا کتنی میزریبل تھی ان کی زندگی, لیکن لکھنے میں انہوں نے ایسا کیا ہے. اور کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے ہاں تحریر میں کوئی آپ چاشنی یا کوئی ایسی چیز ایکسٹرا آرڈنری ڈالے تو پھر وہ آپ کا نام بن جائے گا. پھر اپنی پی آر صحیح کر کے رکھیں, اور پبلشر کے ساتھ تو ضرور ہونی چاہیے, اور 2-4 کرٹک آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے اچھے والے, کیونکہ اس کے بغیر وہ کسی کو نہیں وہ الاؤ کرتے کہ ان کے وہ سرکل سے کوئی باہر نکل جائے, ان کے سفیر سے کوئی نکل جائے. تو میری بہت سی دعائیں ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے سنگ میل کے لیے آنر ہے کہ ان کی کتابیں چھاپنی. ابھی میں نے انہیں 4 کتابوں کی اور فرمائش کی ہوئی ہے, تو دیکھیں اللہ کرے کہ 2024 میں ان کی 4 نہیں تو 2 تو چھپ ہی جائیں. بہت بہت مبارک ہو جی آپ کو, بہت ماشاءاللہ آپ کی دوست ہے, سب آپ کی تعریف ہی کرتے ہیں, میری طرف سے بھی بہت تعریف. شکریہ جی. بہت محبت کے ساتھ سٹیج کا جو سفر جاری ہے, اس سے پہلے اتفاق سے چیف جسٹس ارشاد صاحب تشریف لائے ہیں. پہلے میرا خیال ہے شیخ ریاض صاحب پہلے چیف جسٹس یہ بنے تھے, ان کے بعد تو میں انہیں دعوت دوں گی وہ سیدھے ہی ڈائس پہ تشریف لائیں اور محترمہ بلکیس ریاض کے فن تخلیقات کے حوالے سے, اور ان کا ایک آپس میں سفر بھی گزرا ہے, اس حوالے سے ہم سے گفتگو کریں. جناب سابق چیف جسٹس ارشاد صاحب, آپ اسٹیج پہ ہی آ جائیں, ڈائس پہ بولیں گے نہیں, ادھر آ جائیں.
गुफ्तगू में थोड़ी कोई शायद उन्हें ममानियत है। जो मौजू छोड़ा था अफजाल साहब ने, मैं चाहूँगी कि नीलम अहमद बशीर उसी मौजू से आगाज़ करें, स्टेज पर आए और बताएं कि गलत किस्म की मोहब्बत कौन सी होती है और सही किस्म की मोहब्बत कौन सी होती है। तो ये नीलम ही बता सकती हैं, नीलम अहमद बशीर। नहीं, मतलब ये कि माशाल्लाह एक तो बहुत ही खूबसूरत महफ़िल है, इतने कीमती लोग आए हुए हैं यहाँ पे माशाल्लाह। लाहौर के अदब की क्रीम है, विच इज़ वेरी गुड। मैं बड़ी खुश हूँ आप सबको देख के। और अदब के साथ जो अदीब लोग हैं वो ज़ाहिर है वो बहुत ही कीमती होते हैं। तो इतनी मज़े मज़े की बातें हो चुकी हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं वहाँ से शुरू करूँ कि वहाँ से चलो पहले इनसे शुरू कर लेते हैं कि गलत इश्क क्या होता है। क्या वो एक तूफ़ानी रात का नतीजा है जो ये किताब का नाम है? मैंने तो किताब पढ़ी नहीं, लेकिन अंजाम बखैर ही होगा मेरा ख्याल है। शादी हो गई होगी हीरो हीरोइन की, तो चलो खैर है फिर। तो बहरहाल नहीं, बिल्किस हमारी बहुत प्यारी दोस्त हैं। वो हाँ, सबसे ज़रूरी बात ये कि रज़ा की बात कर रही हूँ। रज़ा मेरा बहुत पुराना दोस्त है, जब वो बच्चा था मैं जवान थी, अभी भी हम वैसे ही हैं। तो रज़ा, ये आप उनका बेहतरीन नावल है बिल्किस का, मुझे हम कहने देंगे तो आई मीन, और आपका देख के कैलिबर अंदाज़ा होता है कि किस तरह की तरबियत आपको मिली अम्मी से। और बड़े खुशकिस्मत है आपको, अपनी अम्मी के साथ साथ इतनी सारी अदबी खलाएँ भी मिल गई ढेरों ढेर, जो अभी तक चल रही हैं आपके साथ मुफ्त में झूंगे में मिल गई। तो नहीं, अब बहुत ब्लेस्ड हैं इस मामले में। और रज़ा माशाल्लाह बहुत सीरियस काम करते हैं अदब का, जो कि हम सब जानते हैं। बिल्किस जो है वो इतनी मासूम है, मुझे तो लगता है वो कोई गलत इश्क या सही इश्क भी नहीं कर सकती वो। उनको मैं हमेशा मासूम कहती हूँ, मासूम बिल्किस। अब एक मासूम इंसान कैसे नावल लिख सकता है ऐसा वैसा, या जिसमें कोई इश्क या मतलब अंजाम या तूफ़ानी रात हो? मैं नहीं सोच सकती एक तूफ़ानी रात इनके हवाले से। लेकिन इन्होंने लिख दिया, हमसे आगे निकल गई। हमने अभी तक तूफ़ानी रात नहीं लिखी, तो फिर भी हमसे बेहतर है। नहीं, इनकी जो ज़्यादा चीज़ मैं अप्रिशिएट करती हूँ वो ये कि इनकी एक कंसिस्टेंस और एक जो परसिस्टेंस और एक मुस्तकिल मिजाजी है लिखने में, कि हम तो ऐसे ही चलते फिरते राइटर हैं, कभी लिख लिया, कभी 2-2 साल चुप करके बैठ गए, कभी ज़िंदगी के इतने हवादिस होते हैं कि आपको होश भी नहीं आती। और मैं अक्सर कहा करती हूँ माशाल्लाह जैसे ये हैं, और एक बुशरा रहमान साहबा होती थी, उनके भी इतने ही नावल थे शायद 50-60। तो एक दफ़ा जब मैं उनके घर गई, बड़ी पुरानी बात है, शायद 30-40 साल, तो इतना बड़ा घर, इतने नौकर, तो मैंने कहा अच्छा इसलिए ये इतने नावल लिखती हैं, इनके पास इतने नौकर हैं। तो किसी ने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है, नौकरों से लिखवाती हैं? तो माशाल्लाह इनकी भी लाइफ, अल्लाह इनको नज़र ना लगाए, कंफर्टेबल है। और एक कंफर्टेबल औरत काम बहुत अच्छी तरह कर सकती है, और हर औरत कंफर्टेबल नहीं होती, उसकी ज़िंदगी में पता नहीं कौन से सूए चुभाए जा रहे होते हैं पीछे से। तो उसके बावजूद अगर हम सब कुछ ना कुछ घास काट रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें शाबाश मिलनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि हंसते हुए चेहरों के पीछे क्या क्या होता है, और हम किन किन मरहलों से गुजरते हैं, और फिर हम जाके एक लाइन लिख सकते हैं, और कई बार नहीं भी लिख सकते। दिल में, दिमाग में पता नहीं मेरे 10 नावल हैं, लेकिन पता नहीं लिखूँगी कि नहीं लिखूँगी। तो ये इनकी शाबाश है, मैं इनको बहुत इनकी हिम्मत को दाद देती हूँ, और हमारे लिए मशवरे लाएँ। और एक बात और कहूँगी कि मर्द औरत और राइटर और औरत राइटर, ये जो आपने रज़ा बात की कि 30 साल पहले ये बात हुई थी, ये बात आज भी है सीरियसली। मैं अपनी बात नहीं कर रही, औरों की, इतनी लायक लोग हैं यहाँ पे। जब मर्द लिखते हैं तो उनको ऊपर के 5 कैटेगरीज़ में ले आया जाता है, जब औरत लिखती है तो उसको 5 के बाद 6ठे जगह रखा जाता है, चाहे वो उससे अच्छा लिख रही हो। लेकिन मैं आपको ये भी कहूँ कि औरत मर्द से अच्छा लिख रही है, बेहतर लिख रही है। शी इज़ मोर इंटेलिजेंट, शी इज़ मोर करेजियस। अभी तक मर्द वो चीज़ें लिख ही नहीं सके जो हम औरतें लिख चुकी हैं। तो ये बात मुझे कहने दें। तो थैंक यू, लंबी बात नहीं करनी, बस। ज़िंदगी में जितना तइश और आराम और जितना सुकून मुआविन हो सकता है लिखने के लिए, उससे कहीं ज़्यादा मज़ाहमत मुआविन होती है। जिन लोगों को मज़ाहमत का सामना होता है वो और भी अच्छा लिखते हैं, क्योंकि एक ख़ास तरह की जो सेंस ऑफ रिजेक्शन है, जो एक ख़ास तरह की
ताकत जो वो देती है आपको, और रिबाउंड रिएक्शन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। एक चीज़ जो आराम देती है उसका रिएक्शन बहुत बड़ा आता है। और जैसे आप गेंद को दबाते हैं तो वो ज़्यादा, जितनी ताकत से दबाते हैं उतनी ज़्यादा ताकत से वो ऊपर आता है। तो दोनों अल्लाह ताला की कुदरत है कि ये चीज़ें कोई भी चीज़ मुआविन हो जाती है, उसके लिखने में या तख्लीकी कुव्वत पैदा हो जाती है। बहरहाल ये बातें शुरका के हवाले से हों तो ज़्यादा बेहतर है। अब हम स्टेज के ऊपर हमारे सितारे बैठे हुए हैं और अब मैं एक ऐसी ही, अभी भी शिकवा है ख़वातीन को कि वो कम लिख रही हैं, या वो, मैं समझती हूँ कि हर तरफ ख़वातीन हैं। हम दफ्तरों में जाते हैं, पहले इब्तदा में मीटिंगों में सिर्फ मैं अकेली बैठी होती थी और इतने मर्द होते थे, और अब इतनी लड़कियाँ होती हैं माशाल्लाह, और सारी अनाने हुकूमत उनके हाथ में है, इदारों की सरबराह हैं, और बहुत खुशी होती है। हमारी माँओं की वजह से हम यहाँ पे हैं, और हमारी बच्चियाँ हमारी वजह से आगे आई हुई हैं। तो ये हमारी राह के कांटे उन्होंने चुने थे। सल्यूट होना चाहिए बुशरा रहमान को, हमारी माँओं को, उन औरतों को जिनकी वजह से हमने हिम्मत की, और हमारी वजह से आगे हमारी बेटियाँ हिम्मत कर रही हैं। और मैं पाकिस्तान की एक ऐसी ही बेटी जिसने पूरी दुनिया में अपने नाम के झंडे गाड़े हैं, और नावल हो और नावल निगारी से बढ़कर अफसाना निगारी हो, महवे कलाम रहती हैं, हमेशा कई जहानों के सफ़र में रहती हैं, दाखिली सफ़र भी करती हैं और बातनी सफ़र भी करती हैं, और मोहब्बत से बनी हुई हैं। मैं हैरान हूँ इन ख़वातीन पर कि बिल्किस रियाज को देखो तो मोहब्बत ही मोहब्बत, फ़रत परवीन को देखो तो लगता कभी गुस्सा आया ही नहीं, और बुशरा रहमान साहिबा को गुस्सा तो आता था लेकिन मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर। और सलमा अवान को भी ख्वाहिश है कभी गुस्से में मैं देखूं, इनको भी कभी गुस्से में नहीं देखा। इतनी मोहब्बत से बनी हुई हैं, इतना प्यार लुटाती है कि इनकी मौजूदगी में किसी भी कमी का एहसास नहीं होता। अब वो फिर आपने कुछ किया होगा जो गुस्से में आई है। मैं बड़ी मोहब्बत के साथ मुल्तमिस हूँ। भरपूर तालियों में आज की मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा सलमा अवान साहिबा। और इनके बारे में एक ख़बर हाजरीन ये भी है कि आसार वालों ने इन्हें 5 लाख रुपए का इनाम देना है, तो आप सारे तैयार हो जाएं कि हमने कैसे कैसे खर्च करना है उस 5 लाख को। और अनकरीब वो जब तक हम खर्च नहीं करेंगे, मुनीर न्याई साहब ने कहा था कि मुझे 5 लाख का इनाम मिला कमाले फ़न के हवाले से। कहते तो सवेरे सवेरे 2 वकील आ गए थे, वो फर झूठ बोल रहे सना के। तो इनका भी 5 लाख का प्रोग्राम बनाया आप कैसे। साहिब सदर मस्त प्यारे शाह जी, और ये सारी मेरी मोहब्बत वाली बच्चियाँ, दोस्तें मेरी, और सारे जो बैठे हुए हैं, तो कभी ये इतनी खूबसूरत तकरीब, मेरा ख़्याल है कि ये तकरीब नहीं लग रही, ये जैसे हम लोग बैठे हैं और खूब बातें हो रही हैं और हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं बिल्किस रियाज को, तो ये मोहब्बतें हैं। सच्ची सी बात है, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं ये सब मोहब्बतों के साथ आए हैं। तो अगर आप पसंद करें तो 4 थोड़े से लफ्ज़ हैं इनके लिए लिखे मैंने जो, तो ये मैं पढ़ देती हूँ। तो बाकी वैसे इतनी खूबसूरत बातें हुई हैं, बहुत ही प्यारी बातें हुई हैं, और वो वाकई में कि उनका काम और उनकी जो मोहब्बतें हैं वो अपनी जगह हैं। लेकिन थोड़ा सा ज़रा ये है कि उनके फ़न के बारे में भी थोड़ी सी बात हो जाए। बिल्किस रियाज उर्दू अदब की वो मायनाज़ लिखारी हैं जिनकी अदबी शख्सियत की एक नहीं कई जुफ्ते हैं। नावल हो, अफसाना निगारी का ज़िक्र हो, सफ़रनामा निगारी पर बात हो रही हो, कॉलम निगार ज़ेर बहस हो, सच तो ये है कि उन्होंने हर मैदान में अपनी एक मज़बूत शनाख्त बनाई है। इस वक्त तक उनकी 50 के करीब किताबें छप चुकी हैं। इनमें से चंद एक को छोड़कर बक़िया तमाम कुतब संग-ए-मील पब्लिकेशन जैसे पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के अशाती अदारे से छपी है। अदब ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने नावल निगारी और अफसाना निगारी से किया। उनके शौहर शेख रियाज अहमद का ताल्लुक़ मुल्क की अदलिया से था।
वो मुमताज़ ओहदों पर फाइज होने की वजह से उन्हें उनके साथ अक्सर गैर मुल्की दौरों पर जाने का मौका भी मिला। चूँकि उनके अंदर एक कहानीकार छुपा हुआ था तो ये सफ़र भी उनके लिए लिखने का ज़रिया बनी। कॉलम निगारी का आगाज़ हो चुका था। मुल्क के कौमी अखबार नवाए वक्त को ये एज़ाज़ हासिल रहा कि उसके हर मोड में ख्वाह वो मैगज़ीन होता, अदबी या अदारती सफ़ा, बल्कीस रियाज़ का कलम हमेशा इन सफ़हात पर अपनी तहरीर के हीरे मोती सजाता रहा। इसमें भी ज़रा बराबर मुबालगा नहीं कि वो नवाए वक्त पढ़ने वालों की बहुत महबूब लिखारी हैं। जनाब मजीद निज़ामी साहब की हमेशा एक ख़ुसूसी शफ़क़त और मोहब्बत उन्हें हासिल थी। ताहम इसके साथ साथ उनकी कहानियाँ मुल्क के तमाम अहम जरीदों में शाये होकर उर्दूदान तबके से खराज वसूल करती रही हैं। मौजू के एतबार से उनके नॉवेल समाजी और रोमानवी अंदाज लिए हुए होते हैं। असलूब और कहानी को गिरफ्त में लेने के तमाम हरबों से बल्कि इसकी गहरी शनासाई है वो कारी को अपने साथ लेकर चलती हैं। इंसानी रवैये और उनकी नफ्सियाती गिरें बैरूनी दुनिया के किसी मुल्क में किरदारों की सूरत वो अपने ज़ाती तजुर्बात और मुशाहिदात को कहानी की ज़ीनत बनाकर पढ़ने वालों को एक ही वक्त में दोहरा लुत्फ़ देती हैं। कहानी से अज़ले प्यार की तस्कीन और बैरूनी दुनिया को जानने का चस्का गोया एक टिकट में दो मज़े। उनका अंदाज़े बयां अलामतों, इस्तारों और कुनायों से मावरा है। वो आम कारी की नब्ज़ शनास हैं, इसलिए उनकी तहरीर कारी को गिरफ्त में जकड़ने की पूरी सलाहियत रखती हैं। बल्कि इसकी शख्सियत की एक अहम खूबी उनका एक अच्छा इंसान होना भी है। इंसानों से मोहब्बत करने को वो अपने ईमान का एक हिस्सा समझती हैं। बल्कि इस रियाज को बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआएं कि वो अपना तख्लीकी सफ़र इसी आनबान से जारी रखें। उम्मीद है एक दिन हम उनकी किताबों की गोल्डन जुबली भी मनाएंगे इंशाअल्लाह। बस ये थोड़ा सा उनके लिए ट्रिब्यूट है। और सच्ची सी बात है कि ये जो महफ़िल सच्ची सी बात है जमी है, ये इतनी खूबसूरत है कि लुत्फ़ आ गया है कि लगता ही नहीं है कि ये हम लोग यहाँ पर बैठे हैं इस यानी ना किसी किताब की तकरीब के लिए। बहुत दुआएं आप सब। और हाज़रीन, तकरीब अपने इख्तिताम की तरफ आ रही है और स्टेज के दो नगीने ही अब हमारे सामने हैं। तो ख्वात मर्द हो कोई तख्लीक़कार तो उसके लिए तो बड़े आराम से हम कह देते हैं कि आज की तकरीब के दूल्हा, और वो शायद किताबें भी इसीलिए लिखते हैं कि उन्हें फिर दूल्हा एक बार फिर कहा जाए। आमिर बिन अली को हंसी आ रही। और आज हम बहुत खुश हैं कि हमारी एक सीनियर राइटर और बहुत शानदार ख़ातून जो ज़िंदगी के हर शोबे को बहुत खूबसूरती से निभाते हुए आज आवारी के इस हाल में बहुत फ़ख्र के साथ अपनी तख्लीक़ात और जैसा किसी ने कहा कि अपनी असली तख्लीक रज़ा रूमी के साथ और इतने सारे दोस्तों के साथ, इतने अहबाब के साथ वो यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं चाहूँगी कि आज की साहिबा शाम मोहतरमा बिल्कीस रियाज साहिबा के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमसे अपनी उस ज़िंदगी के बारे में बात करें जिन्हें वो किताबों में नहीं लिख सकीं और जैसी वो नज़र आती हैं हकीकत में अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इसको कैसा पाया, क्या क्या कठिनाइयाँ थीं और क्या क्या खुशियाँ थीं जिनके माबैन रहते हुए वो लिख रही थीं। मोहतरमा बिल्कीस रियाज साहिबा। और ये भी बताएं कि वो इतनी खूबसूरत शुरू से ही थी या अब ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं। मैं तो उन्हें जब से देखती हूँ वो मज़ीद उनके चेहरे पे नूर और ख़ूबसूरती का एक हाला बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मोहतरमा बिल्कीस रियाज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर, मेहमान खुसूसी और हाज़रीन महफ़िल, मैं आप लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग आए, आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त बख्शी, मोहब्बत दी, बड़ी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ मैं। 2 किताबें मेरी अफ़ज़ाल ने रिसेंटली छापी हैं और
48 किताबें पहले थी, तो इसकी बड़ी मेहरबानी और तवज्जो के साथ वो किताबें छपी और मेरी पूरी 50 किताबें हो गई। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि अफ़ज़ाल के साथ छोटे भाइयों जैसा मैं उसको समझती हूँ और वो मेरी बहुत इज़्ज़त करता है। मैंने बचपन से बच्चों की कहानियाँ, मुझे इतना शौक़ था पढ़ने का, पढ़ते पढ़ते मैंने लिखनी शुरू कर दी। कॉलेज और स्कूल के ज़माने में मैंने अफ़साने लिखने शुरू कर दिए। फिर 1980 में मैंने एक नावल दिल और दीवार लिखा और जिसका बाद में पीटीवी में ड्रामा टेलीकास्ट भी हुआ। वो मेरे मरहूम भतीजे नजीब अहमद ने बहुत मुझे कहा कि लाओ मैं इसको छपवा देता हूँ। वो किताब छप गई तो फिर मैंने वो सोचा कि मुझे और किताबें लिखनी चाहिए। फिर मैंने एक किताब लिखी और अब मुझे समझ नहीं आती थी कि नजीब को ने तो एक किताब छाप दी, अब ये किसको दूँ? मैं तो किसी पब्लिशर को जानती नहीं थी। मेरी एक सहेली थी रिफत, अब्दुल कादिर हसन साहब की वाइफ, वो मुझे नियाज़ साहब संगे मील ले गई। नियाज़ साहब ने मेरी किताब ली और मैंने उनको कहा कि जी ये मेरी किताब है, अगर आप छाप दें तो बड़ी मेहरबानी है। उन्होंने कहा कि आप फ़िक्र ना करें, किताब मुझे दे दें। उन्होंने बड़ी श्योरिटी से बताया कि वो किताब मैं छाप दूंगा, लेकिन मेरे दिल के अंदर खौफ था कि हो सकता है किताब ना भी छपे। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद वो किताब जब छप गई तो मैं तो बहुत खुश हुई। फिर मैंने एक नहीं दो नहीं कितनी किताबें मैंने लिखी। मैंने एक वो पहला सफ़रनामा लिखा, सफ़रे हरमैन। सफ़रे हरमैन लिखा तो वो नियाज़ साहब ने वो भी छाप दिया। तो वो जब सफ़रनामा मेरा छप गया तो एक दफ़ा असगर नदीम सैयद ने मुझे फ़ोन किया, कहने लगे कि मुझे आपका ये सफ़रे हरमैन सफ़रनामा बहुत ही पसंद आया है और मेरा दिल करता है कि मैं उड़ के सऊदी अरब जाऊं और जाके मैं उम्रा करूं। मैं तो इतनी हैरान हुई, मैंने कहा मैं तो इतनी छोटी सी राइटर हूँ, तो ये इतना बड़ा राइटर और मेरी इतनी हौसला अफजाई कर रही है इन्होंने, तो मुझे तो सफ़रनामा कुछ और भी लिखना चाहिए। उस दौरान फिर मैं अमेरिका के चक्कर लगाया तो फिर मैंने एक और सफ़रनामा अमेरिका के ऊपर लिखा। फिर बरतानिया का सफ़र जब मैंने किया तो बरतानिया के सफ़र के दौरान मैं लंदन की कुछ फैमिलीज़ में मेरा जाना हुआ। वहाँ पे मैंने मीरपुर से आए लोगों को देखा और उनको देख के तो थोड़ी सी मुझे परेशानी भी हुई, क्योंकि वो मीरपुर से आए थे। बीवियाँ उनकी समोसे बनाती थी, खामद मेहनत मजदूरी करते थे और उनकी परेशान हाल इसलिए थे कि उनकी औलादें जो थीं वो बेरा रवि का शिकार हो गई। मुझे ये बहुत ही मेरे दिल को गहरा एहसास हुआ कि ये दर्द भी बहुत दुखी भी हुई। तो मैंने 5 कॉलम लिखे। 5 कॉलम लिख के तो मैं पाकिस्तान वापस आई तो बेदार सरमदी जो नवाई वक्त के एडिटर थे संडे मैगज़ीन के, मैंने उनको दिए। मैंने कहा ये जी मेरे 5 कॉलम हैं, ये मैं बरतानिया गई थी तो वहाँ से मैं ये लिख के लाई हूँ, तो अगर आप इसको छाप दें तो मेहरबानी है। उन्होंने हफ्तावार 500 रुपया मुझे दिया, फ़ी कॉलम 100 रुपया। तो 5 कॉलम मेरे छाप दिए। तो फिर उन्होंने कहा कि निज़ामी साहब से आपसे बात करना चाहते हैं। मेरी मुजीद निज़ामी साहब चीफ़ एडिटर थे नवाई वक्त के, उनसे बात हुई तो कहने लगे कि आपके कॉलम हमें बड़े पसंद आए हैं। मेरा एक पर्चा अखबार का ना बाहर के मुल्क में जाता है दियारे गैर के नाम से, अगर आप चाहें तो उसमें कॉलम लिखें। मैंने कहा जी मैं ज़रूर लिखूंगी, क्योंकि मेरा तो आना जाना लगा रहता है। फिर मैं वहाँ 5-4 साल मुसलसल वो कॉलम चलता रहा। फिर वो पर्चा उनका जाना बंद हुआ। फिर मैं मजीद निज़ामी साहब से पूछा कि अब जी मैं अब क्या करूं?
اب تو یہ پرچہ بند ہو گیا. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, آپ سنڈے میگزین میں لکھیں. میں نے پھر افسانے, ناول جو بھی تھا اس کے سیریل چھپتے رہے سنڈے میگزین میں. پھر اس کے بعد سنڈے میگزین میں چھپتے رہے تو پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے اب کچھ اور کرنا چاہیے. ابھی میں مسلسل لکھنے کے ارادے سے میں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا تھا. اسی دوران میرے میاں کی سپریم کورٹ میں پوسٹنگ ہو گئی تو ہم لوگ اسلام آباد چلے گئے. اسلام آباد میں جب گئی تو وہاں پہ جس کانفرنس میں بھی جاتی تھی ساتھ لے کے جاتے تھے, بلکہ دہلی کے کہتے تھے کہ تم نے میرے ساتھ کانفرنس بھی اٹینڈ کرنی ہے. اتنی انکریجمنٹ دی میرے میاں نے کہ مجھے قدم قدم پہ ساتھ رکھا اور کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ جیسے بیویاں ہوتی ہیں تو کہتے کہ جی نہیں تم نہیں جا سکتی, یہ نہیں کر سکتی, راستے میں حائل ہوتے ہیں. لیکن میرے میاں نے مجھے بہت ہی میرا ساتھ دیا لکھنے میں. وہاں کے باہر کے ڈیلیگیٹس کے جتنے ججز لائرز آتے تھے وہ سب سے میرا تعارف کرواتے اور نام میرا تعارف کرواتے. ہمارے ساتھ جسٹس سجاد حسن خان بھی, کبھی ان کے ساتھ ہم جاتے, کبھی یہ ہمارے ساتھ جاتے. یہ بھی باہر کی دنیا میں جتنے لائر ججز وغیرہ ہوتے تھے یا رائٹرز بھی آتے تھے ان سے یہ میری ملاقات بھی کراتے تھے. اس لحاظ سے ارشاد صاحب کی بھی میں بڑی ممنون ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے بہت رہنمائی دی اور میری بہت تعاون کیا میرے ساتھ. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کرنے کے بعد میں تقریباً 30 سالوں میں 20 سفر نامے میں نے ساری دنیا پہ لکھے. جاپان, لندن, امریکہ, کینیڈا کے کتنے شہروں میں, غرض کے مالٹا, برازیل, ایسی شہروں میں کہ جب کہ کوئی سفر نامہ وہ لکھتا بھی نہیں تھا اس پہ بھی میں نے لکھے. اب میری کتابیں ہو گئی ہیں پوری 50 اور افضال کی نیاز صاحب نے کچھ چھاپی اور کچھ مقبول صاحب نے. مقبول صاحب کی بھی میں بڑی ممنون ہوں کہ انہوں نے 30 کتابیں انہوں نے میری چھاپی اور ریاض صاحب نے 10 اور باقی کی مہربانی اب افضال نے کر دی. واپس آ کے پاکستان میں افضال سے رجوع کیا, اسلام آباد سے واپس آ کے افضال نے کوئی انکار نہ کیا اور مجھ سے میری کتابیں لے لی. اس لحاظ سے افضال کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. اس کے علاوہ سنڈے اخبار میں اسی طرح میرے مجید نظامی صاحب تو اس وقت حیات نہیں ہیں, لیکن میری تحریریں اسی طرح میرے مدیران سعید آسی, خالد ہاشمی, خالد یزدانی اور فیملی میگزین میں میرے افسانے اور میری سچی کہانیاں میں فیملی میگزین میں بھی لکھتی ہوں, وہ بھی ہو گئی. تو اب میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ 50 کتابیں میری زندگی کا بہترین اثاثہ ہیں. اس سے بڑھ کے مجھے اور کوئی دولت مجھے نظر نہیں آتی. یہ میری قسم کی دولت ہے, میرا خزانہ ہے. میں ایک لحاظ سے اور بھی بڑی خوش ہوں کہ میرے تینوں بچے, میرا بیٹا ماشاءاللہ رائٹر ہے اور لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا رضا رومی آپ پر گیا ہے. میں نے کہا بے شک وہ میرا بیٹا ہے, مجھ پہ ہی جانا ہے, لیکن اس نے ٹیلنٹ جو ہے نا اس نے اپنے باپ سے لیا ہے. کیونکہ میں سوچتی ہوں کہ میرے میاں نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے اور ابھی تک میرا اتنا ساتھ دیتے ہیں, یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ واقعی کہ مرد اگر شوہر اچھا ہو تو بیوی بڑے آرام اور سکون کے ساتھ اپنے کام کرتی رہتی ہے. میں نے بھی گھرداری بھی سنبھالی, بچے بھی پالے, سسرال کی خدمت بھی کی اور ساتھ ساتھ میں نے لکھا بھی. اب میں یہ کہوں گی کہ نہ صرف نوائے وقت میں بلکہ بیاس کے جو ایڈیٹر ہیں عمران منظور, نعمان منظور, ان کی بڑی میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. وہ میرے افسانے ابھی تک بیاس میں لگاتے ہیں.
अलहमरा में मेरे और अफसाने लगते हैं। शाहिद अली साहब जब भी देती हूँ वो लगाते हैं। तख्लीक में सुनान भी मेरे अफसाने लगा देता है। और अब इतना टोक्यो से फ़ोन करने वाला आमिर बिन अली बहुत ही प्यारा बच्चा है, और ये भी बहुत अच्छा है। अर्जंग भेजता है मुझे, और मुझे इससे भी बहुत, इसका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और एक बार फिर हाज़रीन महफ़िल का बहुत बहुत शुक्रिया, वो आएँ। और ख़ास करके कि अहमद ये असगर नदीम सैयद का मैं शुक्रिया अदा करूँगी, जिन्होंने मुझे मॉरल सपोर्ट भरपूर दी। और मैं सफ़रनामे की तरफ आ गई। मैंने कहा कि अगर सफ़रनामा इन पे इतना ये मुझे कहते हैं कि सफ़रनामा बहुत अच्छा है, तो फिर मुझे सफ़रनामे लिखने चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो ये थी मोहतरमा बिल्कीस रियाज साहिबा, अपनी ज़िंदगी के सफ़र के हवाले से, तख्लीक़ात के हवाले से, अपनी घरेलू ज़िंदगी, अपने शौहर, बच्चों के हवाले से एक राइटर ख़ातून यहाँ तक पहुँचती है, तो वो सारे सफ़र की वो गुफ्तगू कर रही थी। हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। इमरान मंजूर साहब भी यहाँ बैठे, उन्हें भी वेलकम कहते हैं। जाफ़री साहब पीछे बैठे, उन्हें भी वेलकम कहते हैं। सारे मेहमानान को बहुत आने का शुक्रिया। और जिनका तज़किरा भी किया आपा बिल्कीस रियाज ने, और ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे होते हैं कि कोई ऐसा एनकरेजमेंट वाला कोई जुमला कह देता है, कोई जेस्चर ऐसा आ जाता है, किसी आँख में एहतराम या कबूलियत नज़र आ जाती है, तो वो मुसलसल 45 साल से हम इस ख़ानदान से जुड़े हुए हैं। और इस बीच रज़ा रूमी मेरे ज़ख्म शरीक भाई बन गए, और वो एक रिश्ता और तरह से इन रिश्तों में आया। 50 किताबों की बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ बिल्कीस रियाज साहिबा। फिगर की बात नहीं है, बात है कि 50 किताबों ने कितने क़ारीन पैदा किए, ये है मेरे लिए असल बात। और ये किसी नक्काद का इन पे एहसान नहीं है, इनके अपनी नावलों का या कहानियों का अपना रोल है, जिन्होंने इतने कारी पैदा किए। और उसकी तस्दीक अफजाल ने यहाँ खड़े होकर कर दी कि वो इनसे मजीद किताबें मांग रहे हैं। इसका मतलब है किताब इनकी बिकती है, किताब इनकी पढ़ी जाती है। तो इन्होंने कारीन पैदा किए हैं, अपने आप खुद से पैदा किए हैं, वो इनके मखसूस हैं। बाकी इंतजार हुसैन ने एक बात अच्छी की थी, उसने कहा था कि अदब में जनाना और मर्दाना डब्बा नहीं होता, अदब अदब होता है। जेन ऑस्टन को, वर्जीनिया वुल्फ को किसी नक्काद ने विमेन नॉवलिस्ट नहीं लिखा, दे वर नॉवलिस्ट। सो मैं भी इस बात का कायल हूँ कि इसमें अदब में इस तरह की तकसीम नहीं होती। 12 इस वक्त हम बिल्कीस रियाज की किताबों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मैं 2 ख़वातीन को याद करता हूँ लिखने, उनको भी ख़वातीन नहीं कहना चाहिए, राइटर्स को, कुर्रतुल ऐन हैदर और इस्मत चुगताई, जिन्होंने ये दीवार गिराई और ये तफरीक ख़त्म की कि ये औरत लिखने वाली है या ये मर्द लिखने वाला है। और उन दोनों ने नक्कादों का एहसान दोनों ने नहीं लिया, और उनके अदब की इतनी ताकत थी और उसमें इतना बड़ा तजर्बा था कि उन्होंने खुद को मनवाया, जबकि उस जमाने में तो और ज्यादा मुश्किलात थी। बल्कि कुर्रतुल ऐन हैदर के साथ तो और तजर्बे हुए, जिसने पाकिस्तान को एक इतनी बड़ी लिखने वाली से महरूम किया कि वो कराची में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मुलाजिम थी और खुद लिखा कई जगहों पर, और लोगों ने भी लिखा कि PIA की यूनिफॉर्म
उन्होंने ही डिजाइन करवाई। और पीआईए के लिए उन्हें कहा गया कि एयर होस्टेसेस नहीं मिल रही तो आप बच्चियों में, खवातीन में शौक पैदा करें कि वो इस शोबे में आए। और उन्होंने चिटागांग और ढाका का सफर किया तो पहली एयर होस्टेसेस मशरकी पाकिस्तान से आई थी, और ये एजाज कुर्रतुल हैदर का है। फिर हमारे नक्कादों ने जो कुछ किया उसके नतीजे में बड़े गुलाम अली पहले हमसे रूठे, फिर कुर्रतुल हैदर रूठी, फिर साहिर लुधियानवी रूठे जो आ चुके थे। और इस तरह ये सिलसिला जो अफजाल साहब ने कहा कि नक्कादों के क्या तासुब है, तो मैं ये समझता हूं कि जिसने भी नक्काद का इंतजार किया वो इंतजार ही करता रहा। राइटर को किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे लिखते रहना चाहिए। और इसकी मिसाल बिल्किस रियाज हैं कि जिन्होंने इस पे अमल किया, और आज उनकी पजीराई सिर्फ हम नहीं कर रहे, उनके कारीन बेशुमार हैं। और उन कारीन का मैं एक जिक्र और करना चाहूंगा कि एक बार ये डिबेट हुई थी कि पॉपुलर लिटरेचर जो है वो दरअसल टीनेज लोग ज्यादा पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। तो इस डिबेट में मैंने भी हिस्सा लिया, और मुझे याद है मैंने ये कहा था कि अगर टीनेज कारी की तरबियत इन्होंने की है तो फिर ये एजाज की हकदार है, क्योंकि वो टीनेज अगर तरबियत याफ्ता ना होते तो उन्हें कोई इंतजार हुसैन नसीब ना होता, वो फिर उनको अप्रिशिएट नहीं कर सकते। वो इस रास्ते से गुजरे और इन्होंने उसकी तरबियत की, जैसे माँ बच्चे की तरबियत करके उसको यूनिवर्सिटी में भेजती है, तो तरबियत माँ की ही काम आ रही होती है यूनिवर्सिटी में, वो उन टीचर्स का कोई कमाल नहीं होता। सो ये बड़ाई है हमारी राइटर्स की कि जिन्होंने कि इस बात का ख्याल नहीं रखा कि उन्होंने टेक्निक का बोझ कहानी पे डालना है। उन्होंने टेक्निक का बोझ कहानी पे नहीं डाला, कहानी को आजाद फिजा में परवान चढ़ने दिया है, और वो आजाद फिजा की कहानी दिलों में घर करती है। आज मुझे अच्छी तरह याद है कि हूर और ज़ेबुन्निसा ने मेरी तरबियत की, वरना मैं इस काबिल नहीं था। मैं सच कह रहा हूं, अगरचे उस पे लिखा होता था कि खवातीन का रिसाला जिसे मर्द भी पढ़ सकते हैं, तो एक दिन मैंने सोचा मैं तो मर्द ही नहीं हूं, मैं तो अभी बच्चा हूं, फिर भी मैं इसको पढ़ रहा हूं। तो उस बचपन की तरबियत ने इस काबिल किया। और उसमें क्या था, मैं आपको रट्टा लगा के वो कहानियां सुना सकता हूं कि उसमें जो डिटेल थी, बड़े से बड़ा फिल्म मेकर भी वो डिटेल नहीं ला सकता जो डिटेल वो लिखने वालियां अपने मंजरनामे में लाती थी, जिसमें आबादियां हैं, फिजा है, मौसम है, इलाके हैं और रिश्ते हैं, इंसानी रिश्ते हैं, उनकी बारीकियां हैं, और उसमें एक बच्चे से लेकर बड़े तक का पोर्ट्रेल है। तो और वो किरदार जो हम भूल चुके हैं, दादे का किरदार, नाना का किरदार, नानी अम्मा का किरदार, वो सब इनकी वजह से महफूज है इन किताबों में। तो ये वो चीजें थी जिनको बड़े स्नॉब किस्म के पढ़े लिखे मगरबी नक्कादों ने अपने दरबारे इतना नहीं समझा। लेकिन हकीकत ये है कि ये लिखने वालियां जिन दायरों में सफर करती रही हैं, उनमें मर्द लिखने वाले सफर नहीं कर सकते। वो ठीक है कि सियासी तौर पर एक और तरह का, तारीखी तौर पर, तहजीबी तौर पर एक बड़ा तजर्बा सबने शेयर किया है, तो उसमें सिर्फ मर्द लिखने वाले नहीं, ये सब भी उसमें शामिल है कि इन्होंने भी तारीखी गहराई में, जड़ों में जाके तलाश की कहानी, और इन्होंने भी तहजीब में कहानी जाके तलाश की। घर से बड़ी तहजीब और कोई नहीं होती जहां से इनको कहानी मिलती थी, और इनका बज़ाहिर दायरा तजर्बे का महदूद होता था, क्योंकि घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, खामन के साथ भी रहना है, उसके लिए भी सहूलत पैदा करनी है। तो इनके तो बहुत सारे जॉब्स होते थे, उन सब जॉब्स में
इन्होंने जो मुआशरे को देखा, मुआशरे की बारीकी को देखा और रिश्तों को जिस तरह एक्सप्लोर किया, वो मेरा ख्याल है शायद मैं नहीं कर सकता, साफ सी बात है। तो ये इनका हिस्सा था कि जो हिस्सा इन्होंने पूरा किया। और इसी तरह आप देखें कि 1780 में जेन ऑस्टन के नावल आ रहे हैं और अभी फिल्म का मीडियम वजूद में ही नहीं आया, वो तो आया 1900 में और नावल उसके आ चुके हैं सारे के सारे, प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा और सेंस एंड सेंसिबिलिटी और पता नहीं क्या क्या। उस खातून का कमाल देखें कि जब फिल्म का मीडियम आ रहा है तो फिल्म मेकर्स ने बैठ के जो मीटिंग की थी उसमें जेन ऑस्टन का नाम लिया, कहा कि मीडियम आ गया है, कहानी कहां से आए। तो एक जीरक बैठा हुआ था, कह रहा गो टू द लाइब्रेरीज, सर्च आउट जेन ऑस्टन। अब देखें कि उसको तो पता ही नहीं होगा कि बाद में क्या होना है उसके नावलों के साथ। तो उन नावल्स की डिटेल्स और बिल्किस रियाज की डिटेल्स में मुझे कोई फर्क नहीं लगा, कोई फर्क नहीं। आप उठा के पढ़, कोई डिटेल है कि ये बेल है, ये खिड़की है, ये कुतुब खाना है, ये किताब रखी हुई है, चाय की प्याली रखी हुई है, ये पोर्ट्रेल है। और इसी पोर्ट्रेल ने आज फिल्म के मीडियम को कहां पहुंचाया है। तो हम पोर्ट्रेल को, बयानिया को कम मत समझें, हम टेक्निक को बड़ा समझने के लिए आ गए हैं। ये कहानी उसका बोझ नहीं सह सकती, कहानी को कहानी रहने दें और उसको साफ लिखें, सीधा लिखें। वो अपना रास्ता खुद बनाएगी, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, जो मर्जी उसके आगे डालो। सो मैं ये समझता हूं कि ये तहसीन नहीं हुई तारीख में, ये तहसीन होनी चाहिए थी। हम जेरे लब तो तहसीन करते हैं, भाई बहुत अच्छा, भाई इसमें ये तफसील बड़ी अच्छी है, रंगों तक का जिक्र है, खवातीन के कपड़ों के डिजाइन तक का जिक्र है। अरे भाई ये तो उसकी बड़ाई है, उसने किस बारीकी से देखा है, उस फैब्रिक को किस बारीकी से देखा है और कैसे लिखा है। सो बहुत सारे दायरे, बहुत सारे राइटर्स से, मर्द राइटर्स से मिस हो जाते हैं जो इन्होंने पूरे किए। और उसी ने जो है वो फिल्म को भी सजाया, टेलीविजन को भी सजाया। और आप देखें कि उस जमाने की जो राइटर्स थी, उनमें से जो राइटर्स निकली वो बहुत बड़ी राइटर्स बनी, जिनमें रजिया फसीह अहमद, ए.आर. खातून, शकीला अख्तर, वाहिदा तबस्सुम, जिलानी बानो। ये अगर उनके ऊपर खैर काम हुआ है, बड़ा काम हुआ है और सब जानते हैं कि वो कितनी बड़ी राइटर्स थी। और उसके बाद असल में हुआ ये कि उन बड़ी राइटर्स वो दब गई इस्मत चुगताई के आगे, कुर्रतुल-ऐन हज़र के आगे, वरना वो भी उतनी ही बड़ी फनकार थी और उतनी बड़ी राइटर्स थी। सो मैं समझता हूँ कि बिल्किस रियाज की तहसीन उसी रिवायत में होनी चाहिए जिस रिवायत में वो सब आई और उन्होंने सफर किया और उन्होंने अपने राह के कांटे चुने। तो वो कांटे अब इन राइटर्स को ना चुनने पड़े और इनकी तफहीम उसी कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए कि इनका तजर्बा घरेलू है या किसी भी सोसाइटी का है, मगर उसको विजन को देखें कि वो कितनी बारीकी के साथ आ रहा है। सो मैं बहुत एजाज समझता हूँ कि इतनी अहम तकरीब में आपने मुझे ये एजाज दिया।